بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم لا سہل الا ما جعلتہ سہلا وانت تجعل الحزن اذا شئت سہلا ربی یسر ولا تؤثر اللہم فقہنا فی الدین اللہم فقہنا فی الدین اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا آمین یا رب العالمین۔ اللہم انت اجعل القرآن ربیع قلوبنا جلاء حزننا وذہب ہمنا۔ اللہ تعالیٰ اس قرآن کو ہمارے دلوں کی بہار بنا دے، آمین یا رب العالمین۔ پارہ نمبر 17 دیکھتے ہیں، سورہ انبیاء ہمارا شروع ہو رہا ہے آج۔ اقترب للناس حسابهم وهم فی غفلۃ معرضون۔ لوگوں کے حساب کا وقت قریب پہنچا ہے جبکہ وہ ابھی تک غفلت میں منہ موڑے ہوئے ہیں۔ دیکھیے کہ یہ جو پہلی آیت ہے 17ویں پارے کی جو پہلی آیت ہے، یہی آیت سب سے زیادہ ڈرانے والی آیت ہے۔ کہ ایک دیکھیے کہ ہر انسان جو نیک انسان ہوتا ہے، مومن بندہ ہوتا ہے نا، تو اس کے لیے چھوٹی چھوٹی چیزیں بھی ہوتی ہیں نا، نشانی، تو وہ فوراً اس کے لیے کوئی نہ کوئی ایمان کو بڑھا دینے والی ہوتی ہے، اس کے تقوی کو بڑھا دینے والی ہوتی ہے، اس کے ایمان کو بڑھا دینے والی ہوتی ہے۔ کچھ ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو چھوٹی چھوٹی ہوتی ہیں لیکن ہمارے دلوں پر فوراً اثر کرتی ہیں۔ تو یہاں پر دیکھیے کہ جو پہلی آیت ہے نا، تو اگر تو کوئی مومن بندہ ہے تو اس کے لیے پھر یہ آیت ہی کافی ہے، اس کے ایمان کو بڑھانے کے لیے، اس کے تقوی کو بڑھانے کے لیے۔ جو بھی انسان جو ہے کہ کر رہا ہے، تو دیکھیے کہ کتنی ڈرانے والی ہے کہ لوگوں کے حساب کا وقت قریب آ چکا ہے جبکہ وہ ابھی تک غفلت میں ہی پڑے ہوئے ہیں۔ غفلت کیسی ہے ہماری؟ یہ دیکھیے کہ اگر تو یہاں پر تو ذکر ہو رہا ہے قیامت کا، کہ ایک تو آپ جب آخری نبی ہونا ہی قرب قیامت کی علامت تھی، ہے نا؟ تو یہ تو آخری جو نبی ہے، یہ قرب قیامت کی نشانی ایک پہلی یہ پوری ہو چکی، لیکن اب قیامت آنے والی ہے، اس کا اللہ تعالیٰ یہاں پر ذکر کر رہے ہیں۔ لیکن قیامت جب آئے گی، لیکن ہماری موت کب آئے گی یہ ہمیں نہیں پتا۔ ہماری موت ہم سے کتنی قریب ہے، وہ قیامت صغریٰ ہے۔ قیامت کبریٰ تو وہ ہے جو قیامت آئے گی، ڈے آف ججمنٹ ہوگا، تو اس کو قیامت کبریٰ کہا جاتا ہے۔ لیکن قیامت صغریٰ کیا ہے؟ چھوٹی قیامت کس کو کہا جاتا ہے؟ ہماری اپنی موت کو۔ تو جب ہماری موت آ جائے گی، لیکن ہمیں تو اس کا پتہ نہیں کہ ہماری موت کب آئے گی۔ اب قیامت کی تو بہت ساری نشانیاں ہم پڑھتے ہیں کہ یہ نشانیاں ہوں گی، لیکن یہ دیکھیے کہ اب ہماری موت کے لیے تو کوئی ایسی نشانیاں نہیں ہے کہ اگر ہمارے اندر یہ نشانی آ جائے گی تو پھر ہماری موت واقع ہو جائے گی، بلکہ ہمیں نہیں پتا، اور ہمارا حساب کا وقت ایک دم قریب آ پہنچا ہے۔ اور دیکھیے کہ ہم کہاں غفلت میں پڑے ہوئے ہیں، کہ غفلت کیسی ہماری، کہاں ہے ہم، مطلب کون سی غفلت ہے۔ اور یہ ان کے بارے میں کیا آ رہا ہے؟ جب بھی ان کے پروردگار کی طرف سے کوئی نصیحت آتی ہے تو اسے سن تو لیتے ہیں مگر کھیل میں پڑے رہتے ہیں۔ کہ غفلت سے ایک تو کون سی غفلت ہے ہماری؟ دنیا پانے کی غفلت۔ دنیا پانے کی غفلت کیسی؟ انسان دنیا میں اتنا زیادہ بزی ہے کہ اسے یہ یاد ہی نہیں ہے کہ اس کی آخرت بھی ہے، اس سے قیامت بھی آنے والی ہے، اس کا موت بھی آنے والی ہے، اس کا خیال ہی نہیں کیا اس نے، بلکہ وہ اتنا زیادہ انسان سوچ رہا ہے کہ ابھی تو کافی ٹائم ہے، ابھی تو کافی ٹائم ہے، جوانی ہے، انجوائے کا ٹائم ہے، ابھی یہ کالج ہے، ابھی اسکول ہے، ابھی میری پڑھائیاں ہیں، ابھی میری جاب ہے، ابھی میری شادی ہے۔ یہ ساری چیزیں کیا ہے؟ غفلت ہی تو ہے۔ ہم اس میں اپنی آخرت کو بھولا بیٹھے۔ جب انسان یہ چیزوں میں پڑ جاتا ہے، دنیا کے جھمیلوں میں پڑ جاتا ہے، تو آخرت کو بھولا بیٹھتا ہے۔ کون کون سی غفلتیں ہیں ہماری؟ ذرا چیک کیجئے، یہ آپ کا کویشچن، آپ کا ہوم ورک بھی ہے کہ اب کون کون سی غفلتیں ہیں ہماری۔ دیکھیے کہ بہت سارے لوگ اپنی جاب کو ہی سب کچھ سمجھ بیٹھتے ہیں، کچھ لوگ اپنے فیوچر کو ہی سب کچھ سمجھ بیٹھتے ہیں، اور کچھ لوگ اپنی پڑھائیوں کو ہی سب کچھ سمجھ بیٹھتے ہیں۔ اب آپ دیکھیے کوئی ایک اسٹوڈنٹ کو لے لیجئے جو 12 کا ہے، اتنا دل و جان سے وہ محنتیں کرتا ہے کہ پھر اس میں اس کی نمازیں جا رہی ہے، اس کے روزے جا رہے ہیں، اس کے اذکار ختم ہو رہے ہیں، اس بات کا اس کو احساس نہیں ہوتا۔ پھر اسی طریقے سے کوئی دنیا پانے کی خواہش، ایک گھر بنانا ہے، پیسے کمانا ہے، اتنا زیادہ اس کے پیچھے دن اور رات کھپایا جاتا ہے، اور پھر ایک گھر بنتا ہے، ایک بچوں کے لیے ایک اسٹیٹس والی لائف ملتی ہے۔ تو یہ ساری چیزیں کیا ہے؟ انسان کو غفلت میں ڈال رہی ہیں، کہ انسان بھول جا رہا ہے کہ مجھے اپنی آخرت کی بھی تیاری کرنا ہے۔ دیکھیے کہ ایک باپ
اپنے بچوں کے لیے کیا کیا نہیں کرتا ہے. صبح سے جو گھر سے نکلتا ہے، محنتیں کرتا ہے، مزدوری کرتا ہے، حق کو نہیں دیکھتا، حلال کو نہیں دیکھتا، حرام کو نہیں دیکھتا. بس اس کو یہ ہے کہ میں کسی نہ کسی طریقے سے بہت سارا پیسہ کماؤں تاکہ میں اپنے بچوں کو ایک اچھی لائف دے سکوں، تاکہ ایک اچھا سا گھر ان کو بنا کے دے سکوں، تاکہ ان کی اچھی میں تعلیم کر سکوں. آج کل کی تعلیم دیکھیے کہ 1 لاکھ 2 لاکھ کی تو بات ہی نہیں ہے، بلکہ 50 لاکھ 80 لاکھ ایسی باتیں. انجینئرنگ اور میڈیکل کی آپ دیکھیں گے اگر فیس تو ایک عام آدمی نہیں دے سکتا، بلکہ اس کے لیے اس کو سہارا لینا ہی پڑتا ہے کہ وہ کہیں سے 2 نمبر طریقے سے پیسہ لائے، رشوت کھلائے، خود بھی کھائے، دوسروں کو بھی کھلائے. تو یہ کیا ہے؟ یہ غفلت ہی تو ہے. پھر انسان کیسے غفلت میں پڑا ہوا ہے. پھر دیکھیے کہ کچھ لوگ اپنے گھر کے کاموں میں اپنے آپ کو اتنا بزی کر کے رکھتے ہیں کہ ان کو اس بات کا پتہ ہی نہیں چلتا کہ وہ ان کو ذکر و اذکار کے لیے ٹائم نہیں مل رہا. ان کو یہ بات کا پتہ نہیں چلتا کہ ان کی نمازیں جا رہی ہے یا نمازیں ضائع ہو رہی ہے یا نمازیں لیٹ ہو رہی ہیں یا نمازوں کے لیے اتنا ٹائم انہیں نہیں مل رہا ہے جتنا انہیں چاہیے. یہ ساری چیزیں غفلت میں آ رہی ہیں. اب ہم نے اپنے آپ کو دیکھنا ہے کہ ہم کون کون سی غفلتوں میں پڑے ہیں. کس غفلت میں ہم بزی ہیں. ہر انسان کی ایک الگ الگ غفلت ہے، ہر انسان کی ایک الگ الگ مصروفیات ہے. ہاں، یہ نہیں ہے کہ ساروں کی سیم ہے. اب آپ دیکھیے کہ ہمارے آس پاس کچھ ایسے لوگ ہیں جو جاب کرتے ہیں. جاب کرنا کوئی بری بات نہیں ہے، لیکن اس کے ساتھ کچھ ایسی خواتین ہماری بہنیں ہیں اس کلاس میں بھی کہ جو قرآن کو بھی مینج کرتی ہیں، دین کو بھی مینج کرتی ہیں. نہ ان کی کبھی تہجد چھوٹتی ہے، نہ ان کی کبھی اشراق چھوٹتی ہے. کہ ہم لوگ یہ دیکھتے تھے کہ جب ہم اسکول میں تھے تو ہم لوگوں نے ایک جانماز اسکول میں بھی رکھی تھی کہ وہاں جاتے ہی ساری جو بہنیں تھیں ہم لوگ سارے وہاں پر اشراق پڑھ لیا کرتے تھے. تو اس طریقے سے بیلنس کرنا بھی تو آنا چاہیے نا. لیکن کچھ ایسے بھی ہے کہ بس انہوں نے اپنی جاب کو ہی سارا کچھ الہ بنا لیا. جاب جاب جاب، رات کے سونے تک وہ اسی ٹینشن میں سوتے ہیں، صبح اٹھتے ہیں اسی ٹینشن میں، دن بھر اسی کے لیے کام کرتے ہیں. اتنا پاگل پن انہوں نے اپنے آپ پر سوار کیا ہوا ہے کہ وہ اتنا تھکا رہے ہیں اپنے آپ کو کہ دنیا کے لیے اتنا تھکا رہے اتنا تھکا رہے کہ آخرت کے لیے پھر ان کے پاس کوئی ٹائم ہی نہیں مل رہا. نہ مارننگ اذکار کی یاد آ رہی ہے، نہ ایوننگ اذکار کی یاد آ رہی ہے. صبح میں سونے کا ٹائم ہے، شام میں اسکول سے آنے کے بعد یا جاب سے آنے کے بعد تھکان ہے تو سو گئے، تو اذکار چلے گئے. رات میں پھر تھکے ہوئے ہیں تو تہجد چلی گئی. تو یہ ساری چیزیں کیا ہے؟ غفلت ہی تو ہے. کون کون سی غفلتوں میں انجوائے کر رہے ہیں، لائف کو انجوائے کر رہے ہیں. کچھ لوگوں کو گھومنے پھرنے کا، سیر سپاٹوں کا بہت شوق ہوتا ہے. انجوائمنٹ، بس انجوائے کرنا ہے، اسٹیٹس پہ ڈالنا ہے، انسٹاگرام پہ ڈالنا ہے کہ آج ہم یہاں گھومنے گئے تو کل وہاں گھومنے گئے، پرسوں یہاں گئے، کنٹریز گھوم رہے ہیں، نہیں تو جہاں پر بھی وہ رہتے ہیں وہیں آس پاس کہیں گھوم رہے. یہ بھی ایک غفلت کا حصہ ہی ہے کہ انسان گھومنا پھرنا کوئی بری بات نہیں ہے، لیکن یہ نہیں ہے کہ آپ روز ہی گھومنے پھرنے نکل جائیں اور آپ کی ساری چیزیں ڈسٹرب ہو جائیں. بچوں کی پڑھائیاں ہیں، ہماری دین کے ذکر و اذکار ہے، ہماری نمازیں ہیں، بس کسی طریقے سے فرض نماز ادا کر لی اور پھر دوڑ رہے ہیں، بس دوڑ رہے ہیں. انجوائمنٹ انجوائمنٹ. انسان یہ سوچتا ہے کہ کچھ لوگوں کا یہ خیال ہے کہ زندگی ایک ہی بار تو ملی ہے، اس کو انجوائے کرنا چاہیے، اس کو انجوائے کے ساتھ گزارنا چاہیے. لیکن یہ سوچئے کہ ایک مومن بندہ کیا سوچتا ہے کہ زندگی ایک ہی بار ملی ہے اور یہاں پر ہمارا امتحان ہو رہا ہے. لِنَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا. اللہ تعالیٰ یہ دیکھنا چاہ رہا ہے کہ تم میں سے اچھا کون ہے، کون کون غفلت میں پڑے ہوئے. اور یہ آیت تو ہمیں ہلا دینے والی ہے، جگا دینے والی ہے اگر ہم سوئے ہوئے غفلتوں کی نیندوں میں. کہ غفلت میں ہم کہاں غفلت سے ہم منہ موڑے ہوئے ہیں. یہ کیا ہمارے لیے بھی تو نہیں ہے یہ آیت؟ کہیں ہم بھی تو غفلت میں نہیں پڑے ہوئے؟ کہیں ہم بھی تو دنیا کے کاموں میں اتنے بزی ہو گئے کہ ہمارے ذکر و اذکار اتنے نہیں ہو پا رہے جتنا ہونا چاہیے، جتنا حق اللہ کی عبادت کا ادا کرنا چاہیے کیا ہم اتنا ادا کر رہے ہیں؟ کیا قرآن کا جیسے حق ہے ادا کرنے کا کیا ہم ادا کر رہے ہیں؟ ہر انسان، ہر یہاں پہ بیٹھی تمام بہنیں اپنے آپ سے یہ ضرور سوال کیا کریں کہ کیا میں وہ حق ادا کر رہی ہوں؟ عبادتوں کے، اللہ کی عبادت، بندوں کے حقوق العباد، حقوق اللہ. یہ ساری چیزیں اگر ہم نہیں کر رہے ہیں تو ہم بھی سوری ٹو سے دیٹ کہ ہم بھی غفلت میں پڑے ہیں. ہم بھلے ہی کلاسز جوائن کر رہے ہیں، ہم بھلے ہی قرآن پڑھ رہے ہیں، لیکن کہیں ہم بھی تو غفلت میں نہیں پڑے. ہم بھی اپنا سارا دن ویسٹ تو نہیں کر رہے. موبائلوں میں ویسٹ کیا جا رہا ہے، سیریلوں میں ویسٹ کیا جا رہا ہے، گیمز کھیلے جا رہے ہیں، موبائلوں میں گیمز کھیلے جا رہے ہیں، انجوائمنٹ ہو رہی ہے، پارٹیز ہو رہی ہے، گھومنا ہو رہا ہے، پھرنا ہو رہا ہے، سارا کچھ ہو رہا ہے. اور نماز کے لیے کھڑے ہو رہے ہیں تو کتنی دیر میں ہماری نماز ختم ہو رہی ہے؟ 5 منٹ، 10 منٹ.
چھوٹا سورج ڈھونڈ کر ہم پڑھتے ہیں نماز، یہ ہے ہمارا طریقہ عبادت کا۔ تو ہماری عبادتوں کو سدھارنے کی ضرورت ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ غفلت والے لوگوں میں ہمارا بھی نام لکھ دیا جائے۔ تو دیکھیے کہ کیسے اللہ تعالیٰ ڈرا رہا ہے، یہ آیت ہی انسان کو ڈرا دینے کے لیے کافی ہے۔ اقترب للناس حسابہ، کہ تمہارے حساب کا وقت قریب آ چکا ہے۔ اب آپ دیکھیے کہ کل اگر کسی کا ایگزام ہو، کوئی MBBS کے اسٹوڈنٹ ہو یا کوئی 10th کے اسٹوڈنٹ ہو، 12th کے اسٹوڈنٹ ہو، تو آج ان کی گھبراہٹ کا کیا عالم ہوتا ہے؟ وہ پریشان ہوتے ہیں کہ نہیں کل میرا ایگزام ہے، مجھے تو کھانا بھی نہیں کھایا جا رہا، مجھے تو پانی نہیں پیا جا رہا، مجھے اب کیسے کروں، کیا کروں، کیسے نہیں کروں۔ اب دیکھیے کہ ہم کتنے آرام سے بیٹھے ہیں، کتنے ریلیکس بیٹھے ہیں، جبکہ ہمیں یہ نہیں پتا کہ اگلا لمحہ ہم اپنے اس زندگی سے اس زندگی میں جا سکتے ہیں۔ ہماری موت ہمارے قریب کھڑی ہے، ہمیں نہیں پتا کہ ہم کس لمحے موت کے قریب چلے جائیں، لیکن دیکھیے کہ ہم کتنے ریلیکس بیٹھے ہیں، کتنا انجوائے کر رہے ہیں اپنی لائف کو۔ تو یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ ہمیں بتا رہا ہے کہ دیکھو لوگوں، تمہارے حساب کا وقت قریب آ پہنچا ہے، پھر بھی تم غفلت میں پڑے ہوئے ہو۔ کتنی سوچنے کی بات ہے کہ انسان کا سارا کچھ بالکل سامنے ہے۔ اب آپ دیکھیے کہ ایک کوئی بات اگر قریب آ رہی ہے، یعنی کہ دیکھیے کہ آگے کی جو آیت جس پر سے ہم یہ بول سکتے ہیں، جب بھی ان کے پاس ان کے پروردگار کی طرف سے کوئی نصیحت آتی ہے تو اسے سن تو لیتے ہیں، مگر کھیل میں پڑے ہوئے ہیں۔ اب یہ کھیل کون سے ہے؟ یہ بھی یہی ہے، مصروفیات ہماری کیا کیا مصروفیات ہر انسان کی، جیسے کہ میں نے کہا الگ الگ مصروفیات ہیں۔ کس کی گھریلو مصروفیات ہے، کس کی باہر کی مصروفیات ہے، کسی کی جاب کی مصروفیات ہے، کسی کی گھومنے پھرنے کی شوق ہے تو اس میں وہ مصروف ہے، کوئی ایسے چیزوں جمع کرنے میں مصروف ہے، کوئی ایسی کچھ اور پتہ نہیں لوگوں کی کیا کیا مصروفیات ہے۔ تو یہاں پر یہ بات بتائی جا رہی ہے کہ ان کے پروردگار کی طرف سے کوئی نصیحت آتی ہے، یعنی کہ قرآن بھی سن رہے ہیں اور ایسی باتیں ان کے سامنے پڑھی جا رہی ہیں، اس کے باوجود بھی وہ غفلت میں کیسے پڑے ہیں؟ یلعبون، کھیل میں پڑے ہوئے ہیں۔ اب یہ دیکھیے کہ اگر کوئی بات ہمیں پہنچ گئی تو ہم سوچتے ہیں کہ اب اس کو کیا کریں، کیسے کریں۔ اب ایک ایگزامپل دیکھیے کہ اگر نیوز میں آ گیا کہ سونامی آنے والی ہے، کہ فلاں فلاں ڈیٹ پر سونامی آنے والی ہے، تو ہم کیا کرتے ہیں؟ نیوزیں سنتے ہیں اور اس کے بچاؤ کے لیے سامان کرتے ہیں کہ کیا کریں، کیسے کریں۔ زلزلہ آنے والا ہے تو انسان کتنا گھبرا جاتا ہے، کتنا ڈر جاتا ہے انسان، اور اپنے بچاؤ کی فکریں کرنے لگتا ہے۔ ہر نیوز سنتا ہے کہ اب کیا کریں، اب کیا ہونے والا ہے، اگلی خبر کیا آ رہی ہے۔ اور ہم دیکھیے کہ قرآن ہمارے سامنے ہے، احادیث ہمارے سامنے ہے، اللہ تعالیٰ کی باتیں ہمارے سامنے ہیں، سارا کچھ ہمارے سامنے ہونے کے باوجود یہ دیکھیے کہ ہم کتنے آرام سے کھیل کود میں مصروف ہے، انجوائمنٹ میں مصروف ہے، کہ ہر چیز اللہ تعالیٰ نے بتا دی، ایگزامپلس بتا دیے، کئی باتیں یہاں پر احادیث سے کیا، محدثین سے کیا مراد ہے؟ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نصیحتیں، کہ ایک ایک آیت ہمارے لیے ایک نصیحت ہے۔ لیکن دیکھیے کہ ہم کیسے ہیں، اس نصیحت سے ہم کوئی سبق ہی نہیں لیتے، ہم تو انجوائے میں پڑے ہوئے ہیں، کھیل کود میں پڑے ہیں۔ کھیل سے مراد فٹ بال اور یہ وہ نہیں، بلکہ ہماری کھیل کود کیا ہے؟ انجوائمنٹ، لائف کو انجوائے کرنا۔ بہت سارے لوگ سوچتے ہیں کہ لائف کو انجوائے کرنا چاہیے، کچھ لوگوں سے ملاقات کرنے سے ایسے لگتا ہے کہ وہ لوگ صرف انجوائے کرنے کے لیے لائف میں آئے، یعنی کہ زندگی ان کو صرف انجوائے کرنے کے لیے ملی، ورنہ ان کے پاس دور دور تک کوئی قرآن کے لیے ٹائم نہیں ہے، کوئی ان کے لیے عبادتوں کے لیے ایکسٹرا ٹائم نہیں ہے۔ کسی طریقے سے بس فرض نمازیں ادا کر لی، کسی طریقے سے بس زکوٰۃ ادا کر دی سال میں، کسی طریقے سے روزے رکھ لیے، کبھی نہیں رکھے۔ تو یہ ساری چیزیں کیا ہے؟ فار گرانٹیڈ لے لی انہوں نے، اور کیا ہے؟ اپنے کھیلوں میں پڑے ہوئے ہیں، مطلب بزی ہے، انجوائمنٹ میں بزی ہے، دنیا کمانے میں بزی ہے، دنیا کی مصروفیات میں بزی ہے۔ کہاں کہاں ہم نے اپنے آپ کو بزی کر رکھا ہے؟ دیکھیے تو صحیح، چیک تو کریے، ہر انسان اپنے اپنی جگہ چیک کریے کہ میں نے اپنے آپ کو کہاں بزی کر کے رکھا۔ کیا میں بھی کھیل کود میں بزی ہوں؟ کیا میں بھی انجوائمنٹ میں بزی ہوں؟ کیا میں اللہ کے پاس اگر جاؤں گی، اگلا لمحہ میرا اس دنیا میں نہ ہو، تو میرے پاس کیا سفیشینٹ نیکیاں ہیں جو میں اللہ کے سامنے کھڑی ہو پاؤں گی؟ کیا ہم اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہو سکتے ہیں اتنی سی نیکیاں لے کر؟ ہماری نیکیاں تو ایک دم چھوٹی سی مٹھی بھر نیکیاں ہوں گی، اگر ہوں گی بھی تو پتہ نہیں وہ بھی ہیں یا نہیں ہیں۔ تو اتنی سی نیکیاں لے کر ہم اللہ کے سامنے کیسے کھڑے ہوں گے؟ کیا جواب دیں گے ہم ساری زندگی کا؟ 60 70 سال کی عمر کا ہم کیا حساب دیں گے؟ کیا کیا ہم کر کے آئے ہیں؟ نہ ہم نے حقوق اللہ ادا کیا، نہ حقوق العباد ہم سے ادا ہوئے، اور نہ قرآن کا حق ہم نے ادا کیا۔ پھر ہم نے کیا کیا؟ صرف انجوائے کیا لائف میں، صرف مزے اڑائے۔ اللہ تعالیٰ نے انجوائے کی لائف دی تھی، بس اس کو ہم نے انجوائے کیا، نہ شکر کیا، نہ صبر کیا، نہ تقوی میں اضافہ ہوا، نہ ایمان کے لیول بڑھے ہمارے۔
تو یہ آیت بہت زیادہ سوچنے کی ہے کہ یہ آیت ہی اگر کوئی انسان پڑھ لے نا ایمان والا، تو اس کے ایمان کا بھر جائے گا، اس کے ایمان کا پیالہ جو ہے نا بھر جائے گا، لبریز ہو جائے گا، کہ اس سے ایمان زیادہ ہو جاتے ہیں۔ ہم نے پیچھے پڑھا نا کہ کچھ آیتیں جب وہ ان کے سامنے آیتیں ہماری پڑھی جاتی ہیں تو ان کے ایمان زیادہ ہو جاتے ہیں۔ کیا آپ کے ایمان اس سے زیادہ ہوئے؟ چیک کیا کریں ضرور، اپنے اپنے اکیلے بیٹھ کے تنہائی میں کی ہوئی نیکی، تنہائی میں سوچی ہوئی بات بہت زیادہ ویلیویبل ہے۔ ہر انسان اپنے اپنے گھروں میں اکیلے بیٹھا ہے، قرآن کھول کے بیٹھا ہے، اپنے آپ کو چیک کیا کریں کہ میں کتنا وقت اللہ کو دیتی ہوں، کتنا وقت دنیا میں انجوائے میں اپنا گزارتی ہوں، کتنے موبائل اور موویز اور گانے اور اس میں اپنے آپ کو بزی کر رہی ہوں، کتنا انجوائمنٹ میں اپنے آپ کو کھپایا ہوا ہے میں نے، کتنی لائف میں نے خراب کی ہے اب تک کی۔ اور اب اگر مجھے ٹائم ملا ہے تو میں ایک ایک لمحہ اللہ کی یاد میں گزار دوں، ایک ایک لمحہ۔ ضروری نہیں ہے کہ ہم نے سارا کچھ چھوڑ دینا ہے، بلکہ سارے کام کاج کے ساتھ ہم، جیسے کہ ہم آپ کو ہمیشہ یہ سکھاتے ہیں کہ آپ کے کام کاج کے ساتھ آپ کی زبان ذکر سے تر رہنی چاہیے۔ یہ ہوتا ہے طریقہ کار اللہ کے نیک بندوں کا۔ یہ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ نے ایک کونے میں جانا ہے، جانماز بچھانا ہے اور دن رات بس اللہ 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 کرتے بیٹھنا ہے، نہیں، بلکہ دنیا کے ساتھ ساتھ دنیا کو مینج کرتے ہوئے آپ کو کیسے عبادت کے طریقے آنا چاہیے وہ آپ کو سیکھنا چاہیے۔ اور اگر ہم سیکھیں گے تو ہماری جنریشن بھی ہم سے سیکھیں گی، ہماری جنریشن کے اندر بھی ہم یہ ساری چیزیں پہنچائیں گے آگے۔ اب یہ دیکھیے کہ قرآن سے جڑنے کے بعد، ہم گروپس سے جڑنے کے بعد کیسی نئی نئی چیزیں ہمیں پتہ چل رہی، جو ہم بدعات میں مصروف تھے ہمیں وہ پتہ چل رہا ہے کہ کون کون سی غلط عبادات ہم ابھی تک کر رہے تھے، صحیح طریقہ ہمیں آ رہا ہے، ایک ڈائریکشن، صحیح ڈائریکشن ہمیں مل رہی عبادتوں کی نا۔ تو یہ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں کیسے بلا رہا ہے، اپنی ایک ایک آیتیں ہمارے تک پہنچا کر اللہ تعالیٰ ہمیں بلا رہا ہے، اور یہ ان کے بارے میں آ رہا ہے کہ یہ اس میں غور نہیں کرتے، ان کے دل تو باتوں میں بزی ہیں، اور یہ ظالم خفیہ مشورے کرتے ہیں۔ لاہیت قلوبہم، یعنی کہ باتوں میں اتنے بزی ہے دنیا کی کہ ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ کیا کرنا ہے، ہم کو آگے کی ہماری پلاننگ کیا ہونی چاہیے، آخرت کی ہماری پلاننگ کیا ہونی چاہیے، یہ ان کو پتہ ہی نہیں۔ کیا یہ تمہارے جیسا بشر ہی نہیں؟ پھر تم دیکھتے بھالتے اس کے جادو میں کیوں پھنستے ہو؟ اب یہ دیکھیے کہ یہ جو تھے، یہ ان کے بارے میں آ رہا ہے کہ یہ جو قریش تھے، سرداران قریش جو تھے، تو یہ کیا کہتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو باتیں کہہ رہے ہیں، جو قرآن پڑھ رہے ہیں، تو یہ ایک جادو ہے، تم دیکھتے نہیں، دیکھتے بھالتے کیوں ان کے پیچھے جا رہے ہو؟ یہ اس طریقے سے وہ باتیں کیا کرتے تھے۔ رسول نے کہا، آسمان اور زمین میں جو بات بھی ہو رہی ہو وہ میرا پروردگار اسے خوب جانتا ہے، کیونکہ وہ سب کچھ سننے والا اور جاننے والا ہے۔ بلکہ وہ تو یہ کہتے ہیں کہ یہ قرآن کی آیت ایک برے خواب کی طرح ہے، بلکہ یہ اس کی اپنی خود ساختہ چیز ہے، بلکہ یہ شاعر ہے، ورنہ اسے ہمارے پاس کوئی ایسا معجزہ لانا چاہیے جیسا کہ پہلے رسول معجزات دے کر بھیجے گئے تھے۔ حالانکہ جس بستی کو بھی ہم نے ان سے پہلے ہلاک کیا وہ ایمان نہیں لائی تھی۔ اب یہ دیکھیے کہ یہ لوگ جو تھے، قریش کے جو سردار تھے، ان لوگوں نے کیا کیا تھا؟ قرآن سننے پر پابندی لگائی ہوئی تھی کہ کہیں ان کے بچے اور ان کے بھی عورتیں قرآن اگر سن لیں تو کیا ہوگا؟ ان کے دلوں پر اثر انداز ہو جائے گا۔ اور پھر کیا کرتے تھے؟ خود کیا کرتے تھے؟ چوری چھپے جب یہ ایمان والے بندے جب قرآن پڑھ رہے ہوتے تھے نا اپنے اپنے گھروں میں، تو جا جا کر کان لگا کر یہ چپکے سے ان کی قرآن سنتے تھے۔ تو اس طریقے سے یہاں ان کا ایک پلان یہ بھی کیا تھا کہ جب کہیں قرآن پڑھا جا رہا ہے تو کیا کرو، وہاں پر خوب شور و غل مچاؤ تاکہ قرآن کی آواز کسی کے کانوں میں نہ پڑے۔ تو یہاں پر ہمیں کیا بتایا گیا؟ ہم نے کیا پڑھا تھا کہ جب قرآن پڑھا جا رہا ہے تو اسے غور سے سنو۔ اور یہ حالانکہ جس بستی کو بھی ہم نے اس سے پہلے ہلاک کیا، اب یہاں پہ دیکھیے کہ انہوں نے کیا کیا کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اس طریقے سے ان لوگوں نے سازشیں کی کہ کیسے ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بڑھا رہے ہیں، یہ لوگ ان کی طرف آ رہے ہیں، قرآن کی طرف آ رہے ہیں لوگ، تو ان لوگوں نے کیا پلاننگ کی؟ یہاں پر جو آ رہا ہے نجوہ، اثر النجوہ، کی جو ان کی خفیہ سازشیں تھی، خفیہ مشورے کیا تھے ان کے، کہ ان لوگوں نے کیا کیا کہ ایسی پلاننگ انہوں نے کی کہ اب ہم کیا کریں کہ یہ جو ہے لوگ ان کے قرآن کو نہ سنیں۔ یہ سارے قریشی سردار جو تھے تو ایک جگہ جمع ہوئے، اور انہوں نے کہا کہ ہم کیا کرتے ہیں، ولید بن مغیرہ سے ان لوگوں نے کہا کہ کیا کریں کہ یہ شخص کو ہم کیسے اس کو بدنام کریں، کہ کیا کہیں اس کے بارے میں۔ تو ایک شخص نے کیا کہا کہ ہم کہتے ہیں، ہم کیا کریں گے، اس کے بارے میں ہم مشہور کریں گے کہ یہ شخص کاہن ہے۔ کاہن مطلب جادوگر۔
تو وہ ولید بن مغیرہ کہنے لگا یہ شخص کاہن نہیں ہے، بلکہ اس کے کلام میں نہ کاہنوں جیسی گنگناہٹ ہے اور نہ کوئی خافیہ ہے، نہ کوئی بند ہے، اور نہ یہ کاہن کیسے ہو سکتا ہے؟ تو دوسرے شخص نے کہا کہ ہم ایسے کہتے ہیں کہ یہ دیوانہ ہے۔ تو ولید نے کہا کہ بخدا وہ پاگل بھی نہیں ہے، پاگلوں کسی حرکت بھی نہیں کرتا۔ پھر تیسرے شخص نے کیا کہا، ہم کہیں گے کہ وہ شاعر ہے۔ ایسے مطلب یہ لوگ پلاننگ کر رہے ہیں، سرگوشیاں جو ان کی کہہ رہی ہیں، نجوا جس کو کہتے ہیں سرگوشی، تو یہاں پر سرگوشی ان لوگوں نے جو پلاننگ کی، تو یہ پلاننگ ان کی تھی کہ ہم کیسے اس کو بدنام کریں کہ لوگ اس کا کلام نہ سنیں۔ تو تیسرے نے کہا کہ ہم کیا کہیں گے، وہ شاعر ہے۔ تو ان لوگوں نے، اس نے کہا، ولید نے کہا کہ نہیں، وہ شاعر بھی نہیں ہے، اس کے جو باتیں ہیں وہ شاعروں کی طرح نہیں ہے، شعر کی طرح نہیں ہے۔ تو چوتھے نے کہا کہ ہم اس کو کہتے ہیں وہ جادوگر ہے۔ تو ولید نے کہا کہ نہیں، وہ جادوگر بھی نہیں ہے، نہ یہ تو شخص نہ تو جھاڑ پھونک کرتا ہے، نہ گرہ لگاتا ہے، تو ہم اس کو کیسے کہیں کہ یہ جادوگر ہے؟ تب انہوں نے کہا، تب لوگوں نے جھنجلا کر کہا کہ اب تم ہی بتاؤ، تم کیا رائے دیتے ہو؟ کیا اس نے بڑی سوچ بچار کے اپنی رائے اسی پیش کی کہ ہم ایسے کہیں گے کہ یہ شخص ایسا کلام پیش کرتا ہے، ایسا جادو ہے اس کے کلام میں کہ جس سے کیا ہوتا ہے، بھائی بھائی سے، باپ بیٹے سے، شوہر بیوی سے جدا ہو جاتا ہے، یعنی کہ ایسا کلام، اور کنبے قبیلے میں پھوٹ پڑ جاتی ہے۔ تو اب یہ جو تھی ان کی تجویز جو تھی، سب کے سب اس پر متفق ہو گئے کہ ہاں یہ صحیح بات ہے کہ ہم ایسے لوگوں کے اس کے بارے میں ہم لوگوں کو بیان کریں گے۔ اب وہ کیا کرے، جہاں کہیں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تبلیغ کے لیے پہنچتے تو وہاں کیا کرتا، ابو لہب بھی پیچھے پیچھے جاتا اور لوگوں سے کہتا، اس شخص کی بات پر کان نہ دھرنا، یہ بے دین ہے اور یہ ایسا کلام پیش کرتا ہے جس سے کنبے قبیلے میں دشمنی پڑ جاتی ہے۔ اب یہ اس کا نتیجہ ان کی خواہش کے بالکل برعکس نکلا۔ اسلام کا نام اس کے ذریعے عرب کے گوشے گوشے میں پہنچ گیا، پیغمبر اسلام کا نام، اور لوگوں میں یہ جستجو پیدا ہوئی کہ آخر یہ ایسے شخص کی بات تو ضرور سننا چاہیے۔ اس طرح دشمنوں نے وہ کام تھوڑے ہی عرصے میں کر دکھایا۔ تو یہاں پر دیکھیے کہ ان لوگوں نے ایسی ان لوگوں کی جو کوشش تھی یہ ان کے خلاف ہی پڑ گئی۔ تو انہوں نے یہ کیا کہ اب سارے دشمن جمع ہوئے اور خاص طور سے اس کا کلام سننے لگے، اور جگہ جگہ سے لوگ آنے لگے۔ حج کو جب لوگ آتے تھے تو یہ جا کر ان کو لوگوں کو کہتا تھا کہ دیکھو اس پیغمبر کی بات نہ سننا، یہ تمہارے درمیان پھوٹ ڈال دے گا۔ تو جو اس طریقے سے لوگ کیا ہو گئے، خاص طور سے اس کی بات سننے کے لیے آنے لگے کہ آخر یہ بات کون سی کرتا ہے۔ تو اس طریقے سے دین اسلام اور زیادہ پھیل گیا۔ حالانکہ جس بستی کو ہم نے اس سے پہلے ہلاک کیا وہ ایمان نہیں لائی، تو کیا اب یہ ایمان لائیں گے؟ اے نبی، آپ سے پہلے ہم نے جتنے رسول بھیجے وہ سب مرد ہی تھے جس کی طرف ہم وحی کرتے تھے، لہٰذا اگر تم لوگ بات نہیں جانتے تو اہل ذکر سے پوچھ لو۔ دیکھیے کہ اگر کوئی بات نہیں آتی ہے، کوئی نہیں سمجھ آتی ہے، تو کیا کہا جا رہا ہے، فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ۔ اگر تم کو کوئی بات نہیں پتا ہے تو اس میں شرمانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ کوئی اہل ذکر سے کیا مراد ہے، جو عقل والے ہیں، جو ایمان والے ہیں، جو علم والے لوگ ہیں، ہمیں ان سے صلاح مشورہ کر لینا چاہیے، یا کوئی معاملہ ہے یا کوئی مسئلہ ہے تو ان سے دریافت کر لینا چاہیے۔ تو اس میں کوئی شرم کی بات نہیں سمجھنا چاہیے کہ ہم کوئی چھوٹے ہو جائیں گے یا ہم کوئی بڑے ہو جائیں گے، اگر ہم پوچھیں گے تو ہم چھوٹے ہو جائیں گے، نہیں، بلکہ قرآن ہمیں اس بات کی تعلیم دے رہا ہے کہ اگر تمہیں کوئی بات نہیں سمجھتی، کوئی بات نہیں پتا ہے تو اہل ذکر سے پوچھ لو۔ ہم نے ان رسولوں کے جسم ایسے نہیں بنائے تھے جو کھانا نہ کھاتے، وہ ہمیشہ رہنے والے بھی نہ تھے۔ پھر ہم نے ان رسولوں سے جو وعدہ کیا تھا اسے پورا کر دیا، ہم نے انہیں بھی بچا لیا، اور جس کو ہم نے چاہا اسے بھی، اور حد سے آگے بڑھنے والوں کو ہلاک کر دیا۔ اور ہم نے تمہاری طرف ایک ایسی کتاب نازل کی ہے جس میں تمہارا ہی ذکر ہے، کیا تم سمجھتے نہیں؟ اب یہ دیکھیں کہ اس میں ذکر قریش کا ذکر ہے، یہود کا ذکر ہے، عیسائیوں کا ذکر ہے، سارے لوگوں کا، مسلمانوں کا ذکر ہے، ساروں کا ذکر ہے اس میں، کیا تم سمجھتے نہیں؟ آیت نمبر 11 پڑھیے یہاں سے ہینا۔ جی۔ اور ہم نے ہلاک کر دی کتنی ہی بستیاں کہ وہ ظالم تھیں، اور ہم نے ان کے بعد دوسرے گروہ اور لوگ پیدا کیے، پھر جب انہوں نے ہمارے عذاب کی آہٹ پائی تو اس وقت سے بھاگنے لگے۔ تم مت بھاگو اور لوٹ جاؤ اس طرف جہاں تمہیں آسائشیں دی گئی تھیں، اور اپنے گھروں کی طرف، تاکہ تمہاری پوچھ گچھ ہو۔ وہ کہنے لگے، ہائے ہماری شامت، بے شک ہم ظالم تھے۔ پس برابر ان کی یہی پکار رہی، یہاں تک کہ ہم نے انہیں کٹی ہوئی کھیتی اور بجھی ہوئی آگ کی طرح ڈھیر کر دیا،
اور ہم نے انہیں پیدا کیا آسمان کو، ہم نے نہیں پیدا کیا آسمان کو اور زمین کو اور جو ان کے درمیان ہے کھیلتے ہوئے۔ اگر ہم کھلونا بنانا چاہتے تو ہم اپنے پاس سے بنا لیتے، اگر ہم کرنے والے ہوتے، اگر ہمیں یہ کرنا ہوتا، بلکہ ہم پھینک مارتے ہیں حق کو باطل پر، بس اس کا بھیجا نکال دیتے ہیں اور اس وقت وہ نیست و نابود ہو جاتا ہے۔ اور تمہارے لیے اس بات سے خرابی ہے جو تم بناتے ہو، اور اسی کے لیے ہے جو آسمانوں میں ہے اور زمین میں ہے اور جو اس کے پاس ہے، اور وہ سرکشی نہیں کرتے اس کی عبادت سے اور نہ وہ تھکتے ہیں، اور رات دن تسبیح اس کی پاکیزگی بیان کرتے ہیں، سستی نہیں کرتے۔ کیا انہوں نے زمین سے کوئی اور معبود بنا لیے ہیں کہ وہ ہوئی نا؟ انہیں مرنے کے رکیے، اب یہاں پر دیکھیے فرشتوں کی بات آ رہی ہے کہ ہماری عبادت کی اللہ تعالیٰ کو کوئی ضرورت نہیں، بلکہ ہماری عبادت کی ہمیں ہی ضرورت ہے، تاکہ اللہ ہم سے راضی ہو جائے، تاکہ ہم نیکیاں جمع کر لیں، تاکہ جب اللہ کے پاس ہم جائیں تو ہمارے پاس اللہ کو راضی کرنے کے لیے کچھ نیکیاں ہوں۔ اب اللہ تعالیٰ کے پاس تو فرشتے ہیں، اللہ کے حضور جو عبادت کر رہے ہیں، جو اکڑتے نہیں ہیں اور نہ ہی اکتاتے ہیں۔ اب ہمارا حال دیکھیے کہ اگر آپ کو 1 گھنٹہ 2 گھنٹے کنٹینیو ایک جگہ بٹھا دیا جائے تو انسان تھوڑا سا بور ہونے لگتا ہے، کچھ تھوڑی سی ایکٹیویٹی کرنے لگتا ہے، کچھ پین لے گا، کچھ ادھر ڈرائنگ کرے گا، کچھ ادھر ادھر جائے گا، چلے گا پھرے گا، پانی پیے گا، چائے پیے گا۔ یہ انسان کا یہ حال ہے۔ تو نماز میں بھی دیکھیے کہ تھوڑی سی نماز اگر لمبی ہو جائے تو انسان تھک جاتا ہے، پھر تھوڑی سی بیٹھ کے پڑھنے لگ جاتا ہے۔ تو یہاں پر یہ ان لوگوں کی بات بتائی جا رہی ہے کہ یہ فرشتے کیسے ہیں، تھکتے نہیں ہیں، نہ ہی اکتاتے ہیں۔ ہمارا کیا حال ہے، ہم فوراً تھک جاتے ہیں، تھوڑی سی نماز پڑھی، تھوڑی سی عبادتیں کری، تھوڑا سا ہم نے قرآن پڑھا، ہم تھک گئے۔ اگر 1 سے 2 گھنٹے 2 سے 3 گھنٹے آپ کو یہاں بٹھا دیا جائے گا تو آپ سارے کے سارے تھک جائیں گے۔ لیکن دیکھیے کہ فرشتوں کی کیا کوالٹی ہے کہ وہ تھکتے نہیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے پاس ہیں بہت سارے فرشتے عبادت کے لیے، ہماری عبادت کی اللہ تعالیٰ کو بالکل ضرورت نہیں ہے، بلکہ ہمیں ضرورت ہے کہ ہم اللہ کو راضی کریں۔ یہ جو بھی ہم عبادت کر رہے ہیں یہ ہم اپنے لیے ہی کر رہے ہیں، اللہ کو کوئی لینا دینا نہیں ہے ہماری عبادتوں سے۔ اگر ہم عبادت نہ کریں تو اللہ کو کوئی فرق نہیں پڑے گا، ہے نا؟ تو اس طریقے سے ہماری عبادتیں کیسی ہے ہمیں یہ بھی چیک کرنا چاہیے کہ کتنی ہمارے اندر کیا اکڑ ہے، کیا ہم تھوڑی عبادتیں زیادہ ہو گئی تو کیا ہم اکڑنے لگ جاتے ہیں، کیا ہم اکتانے لگ جاتے ہیں، کیا ہم زیادہ اگر پڑھ لیں، تھوڑی سی عبادتیں زیادہ کر لیں تو کیا ہم تھک جاتے ہیں، کیا اکتا جاتے ہیں ہم؟ تو یہ بھی ہمیں چیک کرنے کی ضرورت ہے کہ ہماری عبادتیں کتنی شوق سے ہیں، کتنی شوق اور ذوق اور خشوع اور خضوع کے ساتھ ہماری عبادتیں ہیں۔ چلیے آگے پڑھیے۔ آیت نمبر 22۔ اگر ان دونوں آسمانوں اور زمین میں اور معبود ہوتے اللہ کے سوا تو البتہ زمین اور آسمان درہم برہم ہو جاتے، پس رب عرش رب عظیم کا رب اللہ اس سے پاک ہے جو وہ بیان کرتے ہیں، وہ اس سے باس پرس نہیں کرتے اس کے متعلق جو وہ کرتا ہے، بلکہ وہ باس پرس کیے جائیں گے۔ کیا انہوں نے اس کے سوائے اور معبود بنائے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیں، پیش کرو اپنی دلیل، یہ کتاب ہے ان کی جو میرے ساتھ ہیں اور کتاب ان کی جو مجھ سے پہلے ہوئے ہیں، البتہ ان میں سے اکثر نہیں جانتے حق کو، بس وہ روگردانی کرتے ہیں۔ اور تم سے پہلے ہم نے کوئی رسول نہیں بھیجا مگر ہم نے وحی بھیجی اس کی طرف کہ میرے سوا کوئی معبود نہیں، پس تم میری عبادت کرو۔ ان مشرکوں نے کہا کہ اللہ نے ایک بیٹا بنا لیا ہے، وہ اس تہمت سے پاک ہے، بلکہ فرشتے معزز بندے ہیں، وہ بات میں اس سے سبقت نہیں کرتے اور وہ اس کے حکم پر عمل کرتے ہیں۔ وہ جانتا ہے جو ان کے سامنے ہے اور جو ان کے پیچھے ہے، اور وہ سفارش نہیں کرتے مگر جس کے لیے اس کی رضا ہو، اور وہ اس کے خوف سے ڈرتے ہیں۔ اور ان میں سے جو کوئی یہ کہے کہ بے شک اس کے سوا میں معبود ہوں، پس اس شخص کو ہم سزائے جہنم دیں گے، اسی طرح ہم ظالموں کو سزا دیتے ہیں۔ کیا کافروں نے نہیں دیکھا کہ آسمان اور زمین دونوں بارش اور رویدگی سے بند تھے، پس ہم نے دونوں کو کھول دیا اور ہم نے پانی سے ہر شے کو زندہ کیا، زندگی بخشی، تو کیا پھر بھی وہ ایمان نہیں لاتے؟ اور ہم نے زمین میں پہاڑ بنائے تاکہ وہ ان لوگوں کے ساتھ جھک نہ پڑیں، اور ہم نے اس میں کشادہ راستے بنائے تاکہ وہ راہ پائیں، اور ہم نے بنایا آسمان ایک محفوظ چھت، اور اس کی نشانی سے روگردانی کرتے ہیں۔ اور وہی ہے جس نے پیدا کیا رات اور دن کو اور سورج اور چاند کو، سب اپنے اپنے مدار میں تیر رہے ہیں۔ اور ہم نے آپ سے پہلے کئی بشر کے لیے ہمیشہ رہنا تجویز نہیں کیا، پس اگر آپ انتقال کر گئے تو کیا وہ ہمیشہ رہیں گے؟ ہر جی متنفس کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ 1 منٹ رکیے۔ اب یہاں پر دیکھیے کلو نفس ذائقۃ الموت، کہ ہر نفس کو، چاہے نیک ہو چاہے بد ہو، چاہے چھوٹا ہو چاہے بڑا ہو چاہے بوڑھا ہو، ہر شخص کو موت کا مزہ چکھنا، کہ چاہے کسی بھی حالات تم پر آئیں گے، برے بھی حالات آ سکتے ہیں، اچھے بھی حالات آ سکتے ہیں،
دونوں ہی طرح سے تم آزمائے جاؤ گے. یعنی کہ حالات دیکھیے کہ فتنے سے یہاں کیا مراد ہے؟ بالشر و خیری فتنہ، کہ شر بھی فتنہ ہو سکتا ہے، خیر بھی فتنہ ہو سکتا ہے. شر کیسے فتنہ ہو سکتا ہے؟ کہ انسان کوئی برے کاموں میں یعنی کہ خیر سے مراد مال ہے، دولت ہے، فراوانی ہے، خوشحالی کا زمانہ ہے. اور شر سے مراد کیا ہے؟ تنگ دستی ہے، بدحالی کا دور ہے. اور اللہ تعالیٰ ہر حال میں انسان کی آزمائش کرتا رہتا ہے. ایک مومن تو خوشحالی کے اوقات میں اللہ کا شکر ادا کر کے اور تنگ دستی کے دور میں مصائب پر صبر کر کے بھی آزمائش میں کامیاب ہو جاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی دنیاوی اور آخری انعامات کا بھی مستحق بن جاتا ہے. لیکن ایک دنیا دار جب اس کو مال کی فراوانی، دولت کی فراوانی جب ہو جاتی ہے، خوشحالی کا اس کا دور جب آتا ہے، تو اس کا دماغ خراب ہو جاتا ہے. وہ پھر کیا کرنے لگتا ہے؟ اکڑنے لگتا ہے اپنی دولت پر، اپنی خوشحالی پر. اس میں یہ فرعون کو ہی دیکھیے کہ اس کو اللہ تعالیٰ نے اتنا دیا تھا تو اس نے تکبر کر لیا نا، اور دوسروں کو حقیر سمجھنے لگا. تو اسی طریقے سے یہ خیر اور شر دونوں طریقے سے آزمائشیں انسان کے اوپر آتی رہتی ہیں. ہم اپنے آس پاس کئی لوگ ایسے دیکھتے ہیں کہ جو نہ نماز پڑھتے ہیں، جو نہ اللہ کی طرف آتے ہیں، جو کئی غیر مسلم بھی ہیں، جو کئی مسلم بھی ہیں، اور اللہ کی طرف بالکل نہیں جھکتے. اور لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو دنیا کی ساری نعمتیں دے رکھی ہے. ہم یہ سوچتے ہیں کہ دیکھو اللہ تعالیٰ نے ان کو کتنی نعمتیں دے رکھی ہے، جبکہ کبھی اللہ کی طرف ایک بار سجدہ نہیں کرتے. کہ کیوں دیا رکھی ہے اللہ تعالیٰ نے؟ یہاں سے ہمیں پتہ چل رہا ہے کہ یہ خیر بھی ان کے لیے فتنہ ہے، کہ ان کے لیے آزمائش میں ان کو ڈال دیا گیا کہ وہ اس میں بزی ہو جائیں اور یہ اللہ کی طرف آئیں ہی نہ. اللہ تعالیٰ نے پسند ہی نہیں کیا ان کا آنا، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ان کو اتنی چیزیں عطا کر دی تاکہ وہ اسی میں بزی ہو جائے. چلیے پڑھیے. اور ہم تمہیں برائی اور بھلائی سے آزمائش میں مبتلا کریں گے اور ہماری ہی طرف تم لوٹ کر آؤ گے. اور جب کافر تمہیں دیکھتے ہیں تو تمہیں صرف ایک ہنسی مذاق ٹھہراتے ہیں کہ کیا یہ ہے وہ جو تمہارے معبودوں کو برائی سے یاد کرتا ہے اور وہ اللہ کے ذکر سے منکر ہے. انسان کو پیدا کیا گیا ہے جلد باز. ان قریب میں تمہیں اپنی نشانیاں دکھاتا ہوں سو تم جلدی نہ کرو. اور وہ کہتے ہیں کہ یہ وعدہ عذاب کب آئے گا اگر تم سچے ہو. کاش کافر اس گھڑی کو جان لیتے جب وہ نہ روک سکیں گے دوزخ کی آگ کو اپنے چہروں سے اور نہ اپنی پیٹھوں سے، اور نہ وہ مدد کیے جائیں گے، بلکہ قیامت ان پر اچانک آئے گی تو وہ انہیں حیران بدحواس کر دے گی. پس انہیں اس کو لوٹانے کی سکت نہ ہوگی اور نہ انہیں مہلت دی جائے گی، اور البتہ مذاق اڑائی گئی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے رسولوں کی، پس ان میں سے جنہوں نے مذاق اڑایا انہیں اس عذاب نے آ گھیرا جس کا وہ مذاق اڑاتے تھے. فرما دے رحمان کے عذاب سے دن رات تمہاری کون نگہبانی کرتا ہے، بلکہ وہ اپنے رب کی یاد سے روگردانی کرتے ہیں. کیا ہمارے سوا ان کے کچھ اور معبود ہیں جو انہیں مصائب سے بچاتے ہیں؟ وہ سکت نہیں رکھتے اپنی مدد کی بھی، اور نہ وہ ہم سے بچانے کے لیے ساتھی پائیں گے. بلکہ ہم نے ان کو اور ان کے باپ دادا کو ساز و سامان دیا یہاں تک کہ ان کی عمر دراز ہو گئی. پس کیا وہ نہیں دیکھتے کہ ہم زمین کو اس کے کناروں سے گھٹاتے ہیں، منکروں پر تنگ کرتے آ رہے ہیں؟ کیا وہ غالب آنے والے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیں اس کے سوا نہیں کہ میں تمہیں وحی سے ڈراتا ہوں، اور بہرے پکار نہیں سنتے جب بھی انہیں ڈرایا جائے. اور اگر انہیں تیرے رب کے عذاب کی ایک لپٹ چھوئے تو وہ ضرور کہیں گے ہائے ہماری شامت، بے شک ہم ظالم تھے. اور ہم ایک قیامت منٹ کے دیکھیے، دن رکیے. آپ یہاں پر دیکھیے کہ ان کے اوپر ان کا یہ بتایا جا رہا ہے کہ ان کو ہم نے بہت مال اور متاع اور زندگی کا سامان دے رکھا تھا، کہ ان کے آبا و اجداد کو، اور طویل مدت تک سامان دیا ہم نے، زندگی کا سامان. تو یہ کس کے بارے میں بات ہو رہی ہے؟ خوشحالی کبھی کبھی انسان کو اللہ سے غافل کر دیتی ہے. تو یعنی کہ ان قریش مکہ کی حالت یہ تھی کہ ایک طویل مدت سے ان پر سختی کا کوئی دور نہیں آیا تھا. کعبے کی تولیت کی بنا پر ان کی عرب بھر میں عزت تھی. ان کے تجارتی قافلوں پر کوئی قبیلہ ڈاکہ نہیں ڈالتا تھا، اور جس قافلے کی یہ لوگ پروانہ راہداری کے دے دے تو وہ بھی لوٹ مار سے محفوظ ہو جاتے تھے. تو اب اس طریقے سے یہ ان کے کیا تھا، ان کے پاس بہت دولت ہی دولت تھی، آسودہ حال تھے یہ. تو اس لیے کیا ہو گیا تھا، اللہ اور اس کی یاد سے غافل ہو گئے تھے، اور ان کے دماغ درست نہیں تھے کہ جب تک یہ اللہ کا عذاب کا مزہ نہ چکھ لیں. اور زمین کو گھٹانے کا مطلب ہم پیچھے بھی پڑھ چکے ہیں کہ ان کی کوششوں کے باوجود اسلام دن بدن پھیلتا جا رہا تھا، اور جوں جوں اسلام پھیل رہا تھا ان کی زندگی تنگ ہوتی جا رہی تھی، ان کی پریشانیوں میں مسلسل اضافہ ہو رہا تھا، کفر رخصت ہو رہا تھا، اور کفر کی زمین گھٹ رہی تھی، کم ہو رہی تھی. تو اس طریقے سے زمین جو کفر کا علاقہ ہے، سرزمین جو ہے گھٹتی جا رہی تھی، سمٹتی جا رہی تھی، سکڑتی جا رہی تھی، اور اسلام کی سرزمین
بڑھتی جا رہی تھی، اس کا یہ مطلب ہے۔ پھر آگے آ رہا ہے کہ ہم روز قیامت انصاف کے ترازو رکھیں گے اور کسی کو بھی حق تلفی نہ ہوگی، کسی کی بھی حق تلفی نہ ہوگی، اور اگر کسی نے کسی کا رائے کے برابر دانا برابر بھی عمل ہوگا تو وہ بھی سامنے لائے گا۔ اعمال کا وزن کیسے ہوگا؟ میزان اعمال کی حقیقت، یہ آیت میں موازین کا جو لفظ آیا ہے تو اس کے ترازو یعنی کہ میزان اور میزان کی جمع ترازو کی ہے، کہ اس کا ایک مطلب تو یہ ہو سکتا ہے کہ ہر شخص کے لیے الگ الگ ترازو رکھا جائے گا، اور دوسرے یہ کہ مختلف اعمال کی نوعیت کے لحاظ سے مختلف ترازو ہوں گے۔ یہ حقیقت تو اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ وہ ترازو کس قسم کا ہوگا۔ لیکن اس کی ایک مثال یوں سمجھیے کہ ایک شخص پورے خشوع و خضوع کے ساتھ وقت پر جماعت کے ساتھ نماز ادا کر رہا ہے، دوسرا بھی جماعت میں شامل ہے، دو لوگ ہیں، دو لوگ ساتھ میں نماز پڑھ رہے ہیں۔ اب ہمیں تو دکھ رہا ہے کہ دو لوگ نماز پڑھ رہے ہیں، لیکن اس میں سے جس کی خشوع اور خضوع زیادہ ہے وہ اللہ تعالیٰ کو اس کے ارادے کا اور نیت کا پتہ ہے کہ وہ کتنی خشوع سے، کتنے شوق سے اللہ کی عبادت کے لیے دوڑ کے آیا ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ اس نے کسی طریقے سے فار گرانٹیڈ فرض ادا کرنے کے لحاظ سے وہ آ گیا۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہے وہاں تولی جائے گی، ہم اس کو نہیں تول سکتے۔ یہاں پر بیٹھی ہیں تمام جتنی بہنیں یہاں پر بیٹھی ہیں، تو یہ ساری بہنیں اب ان کے کتنے خشوع اور خضوع ہیں، ان کے کتنے ایمان کے لیول ہیں، یہاں بیٹھنے سے ان کا کتنا تقویٰ بڑھ رہا ہے، ان کی نیکیاں کتنی بڑھ رہی ہیں، یہ اس کا وہ ترازو میں یہ تول سکتے، ہم نہیں تول سکتے۔ میں یا آپ نہیں بول سکتے کہ فلاں کو اس کلاس سے اتنا فائدہ ہوا، 100% ہوا، 10% ہوا، 20% ہوا۔ کچھ تو ایسے ہیں کہ جو یہاں بیٹھ کے بھی بالکل بلینک ہے، کچھ تو ایسے ہیں کہ انہوں نے چھوٹی سی آیت کو بھی اتنا زیادہ ہارڈ لے لیا کہ ان کی زندگیاں بدل گئی۔ تو یہاں یہ جو ترازو ہے اس میں کیا ہوگا کہ کبھی ایسے بھی ہوگا کہ ایک چھوٹی سی اتنے سارے گناہ ایک سائیڈ میں رکھے جائیں گے، اور اس کے اگینسٹ میں دوسرے پلڑے میں ایک چھوٹی سی پرچی ہوگی جو نیکیوں کی ہوگی، اس کا وزن اللہ تعالیٰ اتنا زیادہ کر دیں گے کہ وہ پلڑا بھاری ہو جائے گا نیکیوں کا۔ تو جیسے کہ ہم یہ بھی پڑھتے ہیں ایک حدیث میں کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ جو پڑھے گا تو وہ ایک پرچی اس کے میزان کو وزنی کر دے گی۔ تو اسی طریقے سے بہت سارے ایسی نیکیاں ہوں گے جو اللہ تعالیٰ کی خاص رضا کے لیے کر رہے ہیں ہم، اس کے وزن بہت زیادہ ہوں گے۔ پھر جیسے کہ میں آپ کو ہمیشہ کہا کرتی ہوں کہ جو بہنیں قرآن کی ترجمہ لکھ رہی ہیں، یاد کر رہی ہیں، تو ان کے جو پین کی انک ہے وہ بھی تولی جائے گی۔ اب ہماری نظر میں انک کی کیا وزن ہے؟ بالکل ہلکی ہے نا انک، لیکن اللہ تعالیٰ اس انک کا وزن بڑھا دے گا۔ جو آپ کی کاپیاں ہیں، جو آپ کے لکھنے کے پین ہیں، ان ساروں کے وزن اللہ تعالیٰ بڑھا دے گا۔ ایک جگہ یہ بھی آتا ہے کہ خیر اب تو ہم لوگ جنگوں میں نہیں جاتے، تو جنگوں میں جاتے تھے جو لوگ، جو ان کے گھوڑے ہوتے تھے، ان کی جو لید ہوتی تھی، یعنی کہ جو ان کا نمبر 2 ہوتا تھا، اس کے وزن ان کو کر کے اس کی نیکیاں ملے گی۔ سبحان اللہ! دیکھیے اللہ تعالیٰ اجر دینا چاہتا ہے تو کیسے دیتا ہے اللہ تعالیٰ، کہ کوئی چیز ضائع نہیں کرتا۔ آپ کا یہاں پر ایک ایک لمحے کو بیٹھنا آپ کے لیے کتنا زیادہ وزندار کر دے گا آپ کے میزان کو، ہمیں اس کا اندازہ نہیں۔ ہم نہیں سمجھ سکتے کہ اللہ تعالیٰ جب دینا چاہے تو اپنے بندوں کو بے حساب عطا کرتا ہے۔ اللہم ادخلنی جنت بغیر حساب۔ اللہ ہمارے پاس بہت ٹوٹی پھوٹی چھوٹی چھوٹی نیکیاں ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ اس کو میزان میں وزنی کر دے۔ اللہ تو چاہے تو اس کو وزنی کر سکتا ہے۔ اللہ ہمارے اخلاص کو ایسا کر دے کہ ہماری نیکیاں ایسی ہوں کہ ہم نیکیاں وزندار ہو جائے۔ اللہ ہماری ٹوٹی پھوٹی نیکیاں ہم اس سے وزن نہیں بڑھا سکتے، لیکن اگر تو چاہے تو ہمارے خشوع اور خضوع میں، ایمان میں، تقوی میں اضافہ کر کے ہماری نیکیوں میں اضافہ کر سکتا ہے۔ آمین یا رب العالمین۔ تو یہاں پر یہ بات بتائی جا رہی ہے کہ کیسے دفتر وہاں پر رکھے جائیں گے، گناہوں کے دفتر ہوں گے، کرامن کاتبین۔ اب وہ سارے کے سارے کرامن کاتبین نے کچھ زیادتی تو نہیں کی نا، کہ سارے کچھ انہوں نے لکھا ہوا ہے، کہ ایک مسکرا کر دیکھنا بھی آپ کا کبھی کبھی بہت ویلیوبل ہو جاتا ہے۔ رشتہ داروں سے اچھا سلوک کرنا، جو چھوٹی چھوٹی چیزیں ہم اس کو بہت فار گرانٹیڈ لیتے ہیں، ہم اس کو سوچتے نہیں ہے کہ یہ بہت بڑی چیز ہے، بلکہ یہ چیز کو ہم بہت ہی آسان اور چھوٹی بات سمجھتے ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ یہی چیز ہمیں جنت میں لے جانے کے کام آ جائے، یہی ہمارے نیکیوں کو زیادہ وزندار کر دے، یہی چیز ہمارے پلڑے کو بھاری کر دے۔ تو یہ ساری چیزیں ہمیں نہیں پتا کہ کون سی کسی چھوٹی نیکی ہوگی جو ہمارے پلڑے کو بھاری کر دے گی۔ اللہ تعالیٰ سے دعائیں بھی کرتے رہا کریں کہ اللہ ہمارے جو نیکیاں ہیں اس کو وزندار بنا دے، وزنی بنا دے، تاکہ ہمارے اندر تو کوئی ایسی طاقت نہیں ہے کہ ہم اس کو وزنی بنا سکیں، لیکن اللہ تعالیٰ اگر چاہے تو اس کو وزنی بنا سکتا ہے۔ پڑھیے آگے۔
آیت نمبر 48 اور ہم نے موسیٰ اور ہارون علیہ السلام کو حق و باطل میں فرق کرنے والی کتاب اور روشنی عطا کی، اور پرہیزگاروں کے لیے نصیحت ہے۔ جو لوگ اپنے رب سے بغیر دیکھے ڈرتے ہیں اور وہ قیامت سے خوف کھاتے ہیں، اور یہ بابرکت نصیحت ہے جو ہم نے نازل کی ہے، تو کیا تم اس سے منکر ہو؟ اور البتہ ہم نے اس سے قبل ابراہیم علیہ السلام کو فہم سلیم دی تھی، اور ہم اس کے جاننے والے تھے جب اس نے کہا اپنے باپ سے اور اپنی قوم سے، کیا ہیں یہ مورتیاں جن کے لیے تم جمے بیٹھے ہو؟ وہ بولے، ہم نے پایا اپنے باپ دادا کو ان کی پوجا کرتے۔ اس نے کہا، تم اور تمہارے باپ دادا سرہی گمراہی میں رہے۔ وہ بولے، کیا تم ہمارے پاس حق لائے ہو یا دل لگی کرنے والوں میں سے ہو؟ اس نے کہا، بلکہ تمہارا رب مالک ہے اور آسمانوں کا اور زمین کا، وہ جس نے انہیں پیدا کیا، اور اس بات پر کہ میں گواہوں میں سے گواہ ہوں، اور اللہ کی قسم، البتہ میں تمہارے بتوں کو سے ضرور چال چلوں گا اس کے بعد جب تم پیٹ پھیر کر چلے جاؤ گے۔ بس ایک اس میں منٹ رکیے، ایک یہ ہنا اب یہاں پر دیکھیے کہ ابراہیم علیہ السلام ایک مثال ہے کہ وہ کیسے گھر میں پیدا ہوئے جہاں پر ان کے آبا و اجداد آس پاس سارے بت پرست تھے۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی قوم کیا تھی؟ سیارہ پرست تھی، ستاروں کی پوجا کرتی تھی وہ، اور انسانی زندگی پر ستاروں کے اثرات کیا انتہائی متخد سمجھتے تھے وہ لوگ، کہ بہت بڑی چیز سمجھتے تھے، یعنی سورج، چاند، زہرہ، عطارد، مشتری، مریخ، زحل وغیرہ جو تھے، تو یہ ایک روح ارواح کی ایک مخصوص شکل انہوں نے متعین کر کے رکھی تھی، اور انہوں نے کیا کیے تھے، اس شکل کے مجسمے بنا دیے تھے جن کی یہ لوگ جا کر نا پوجا کیا کرتے تھے۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے اپنی ہوش مندی کی ابتدا میں پہلا تجربہ یہ اپنی ذات پر کیا تھا، دیکھا کہ یہ سیارے اور ستارے، یہ سورج کیا میری زندگی پر کچھ اثر انداز ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے۔ تو تجربے سے انہیں یہ ثابت ہوا کہ یہ سب باتیں توہمات ہیں، کہ یہ وہم ہے صرف۔ تو اس سے ان کا جو دل تھا اس میں مطمئن نہیں ہوا۔ اب یہ دیکھیے کہ آگے جو بات آ رہی ہے کہ انہوں نے کیا کیا، کہ دیکھیے چھوٹے تھے، کیسا ان کا اللہ تعالیٰ نے ان کو، جو پیچھے آیت میں آ رہا ہے کہ ان کو ہم نے قلب سلیم عطا کیا، عقل سلیم عطا کی، ہوش مندی اور عقل سلیم عطا کی ہم نے، کہ اللہ تعالیٰ کو ابراہیم رشدہ من قبل وکنا بہ عالمین، اور ہم جانتے تھے کہ کیسے اللہ تعالیٰ نے ایک بچے کو، آس پاس سارا کچھ ایسا ماحول ہے، اور اس میں سے انہوں نے ایک نبی کو بنایا، پروفیٹ کو بنایا، اور کیسے انہوں نے اس بات کر۔ اب یہاں پر دیکھیے کہ جب ان لوگوں نے کیا کیا، کہ انہوں نے، وہ لوگ کیا کرتے تھے، ان کے باپ جو تھے وہاں پر وہ ان کے بت بناتے تھے، اور ان کے ساتھ وہ کیا کرتے تھے، اپنے بیٹے کو بھی وہ سمجھاتے تھے کہ تم بھی، جو ان کا باپ جو تھا اس کا نام کیا تھا، آزر، اور وہ عراق کے بادشاہ نمرود کا درباری تھا، تو اس میں دربار میں وہ کیا کرتا تھا، بت بنا کے بیچتا تھا اور خود بھی ان کی عبادت کرتا تھا۔ اب انہوں نے دیکھا کہ ایک دن ان کے پاس ایسا ہوتا تھا، کچھ ان کے جو ستاروں کا، اور اس طریقے سے ان لوگ کچھ ایسا دن، ایک جشن کا دن مناتے تھے، تو وہ کیا کرتے تھے، وہ جشن کے دن اپنے بتوں کے سامنے نظر و نیاز کی مٹھائیاں رکھتے، پھر بت خانے کو جاتے، اور اس میں میلہ ہوتا، اس طریقے سے یہ لوگ سارے کچھ دیکھ رہے تھے، ابراہیم علیہ السلام یہ سارا کچھ دیکھ رہے تھے۔ اب ان کو بھی کہا گیا کہ تم بھی چلو میلے میں، اب یہاں پر ان کے بتوں کی پاس، تو انہوں نے کیا کہا، میں تو بیمار ہوں اور میں نہیں آ سکتا۔ یہاں پر دیکھیے کہ انہوں نے کہا کہ تمہارے چلے جانے کے بعد میں تمہارے بتوں سے ضرور دو دو ہاتھ کروں گا۔ چنانچہ بڑے بت کو چھوڑ کر باقی سب بتوں کو ابراہیم نے ٹکڑے ٹکڑے کر دیا، اور وہ اس بڑے بت کی طرف رجوع کریں، تاکہ وہ اس بڑے بت کی طرف رجوع کریں۔ وہ کہنے لگے، اب انہوں نے کیا کیا، اپنے باپ کو کہا کہ نہیں، میں تو بیمار ہوں، میں تو نہیں آ سکتا۔ اب جب سارے لوگ چلے گئے تو ابراہیم علیہ السلام نے کیا کیا، کہ انہوں نے کہا کہ میں کیا کرتا، میں اب انہوں نے جا کر تو سارے لوگوں کو، وہ سارے بتوں کو انہوں نے ایک کلہاڑا لیا اور سارے بتوں کے توڑ دیا، اور ایک جو کلہاڑا تھا بڑے بت کے گلے میں اٹکا دیا۔ اب جب سارے لوگ ان کو پوچھنے لگے کہ ہمارے بتوں کا یہ کس نے حال کیا، تو انہوں نے کہا کہ تمہارے بڑے بت کو شاید غصہ آ گیا ہوگا ان پر، تو اس نے یہ کیا، جا کے آپ انہی سے پوچھ لو۔ تب وہ اپنی ہی جگہ شرمندہ ہو گئے، کہ ظاہر ہے ان کے بت تو کچھ بولتے نہیں، نہ وہ کھاتے ہیں نہ کچھ بولتے ہیں، تو وہ شرمندہ ہو گئے۔ لیکن انہوں نے یہ خستہ حالی دیکھی اپنے بتوں کی، تو بڑے غصے میں آئے، بہت اس ابراہیم علیہ السلام کے اوپر ان کا شک ہوا کہ یہی شخص ایسا تھا کہ جو ہمارے بتوں کے بارے میں بری باتیں کہا کرتا تھا، تو اس نے ہی ضرور کیا ہوگا۔ تو انہوں نے کہا کہ ہم نے ایک نوجوان کو ان بتوں کا ذکر کرتے سنا تھا جس کا نام ابراہیم ہے۔ وہ کہنے لگے، پھر اسے لوگوں کے سامنے لاؤ تاکہ وہ دیکھ لیں کہ ہم اس سے کیا کرتے ہیں۔ جب ابراہیم آ گئے، جب انہوں نے پوچھا
ابراہیم سے انہوں نے پوچھا، ابراہیم ہمارے معبودوں کے ساتھ یہ کارستانی تم نے کی ہے؟ ابراہیم نے جواب دیا، نہیں، بلکہ ان کے بڑے بت نے ہی یہ کچھ کیا ہے، لہٰذا انہیں انہی ٹوٹے ہوئے بتوں سے پوچھ لو اگر یہ بولتے ہوں۔ پھر انہوں نے اپنے دل میں سوچا تو دل میں کہنے لگے، ظالم تو تم خود ہو۔ پھر لاجواب ہو کر شرم کے مارے سر جھکا لیا اور کہنے لگے، یہ تو تمہیں معلوم ہی ہے کہ یہ بت بولتے نہیں۔ اس پر ابراہیم نے کہا، پھر کیا تم ایسی چیزوں کی عبادت کرتے ہو جو نہ تمہیں کچھ فائدہ دے سکے اور نہ کچھ نقصان پہنچا سکے؟ تف ہے تم پر اور ان پر بھی جنہیں تم اللہ کے سوا پوچھتے ہو، کیا تم ذرا بھی نہیں سوچتے؟ وہ بولے، اگر تمہیں کچھ کرنا ہے تو ابراہیم کو جلا ڈالو۔ قالوا حرقوہ، آیت نمبر 67 میں انہوں نے کیا کہا کہ اب دیکھو کہ ان کو کوئی بات تو سمجھ آئی نہیں، کچھ نہیں سدھر رہا ان کو، تو انہوں نے کیا کہا کہ ایسے کرتے ہیں کہ یا ابراہیم کو جلا ڈالو۔ اس طرح ہم اپنے معبودوں کی مدد کریں گے۔ ہم نے آگ کو حکم دیا، اے آگ تو ابراہیم پر ٹھنڈی ہو جا۔ آیت نمبر 16 میں دیکھیے اللہ تعالیٰ کے الفاظ کیا ہیں، قلنا یا نارو کونی برداً و سلاما۔ یہ آگ تو اللہ تعالیٰ نے کیسی بنا دی؟ ٹھنڈی بنا دی، اور ٹھنڈی بھی کیسی؟ سلامتی والی۔ اگر بہت زیادہ ٹھنڈی ہوتی تو بھی پریشانی ہوتی، اور آگ اگر اس وقت پوری ٹھنڈی ہو جاتی تو آج دنیا میں پھر آگ میں وہ تپش نہ ہوتی، حرارت نہ ہوتی۔ تو اللہ تعالیٰ نے وہ آگ کو کیسی بنایا؟ سلامتی والی۔ اگر بہت زیادہ ٹھنڈی ہو جاتی تو آئس ہو جاتا۔ تو یہاں پر دیکھیے کہ سلامتی والی آگ، اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے آگ تو ٹھنڈی ہو جا ابراہیم پر اور سلامتی والی بن جا۔ تو وہ تو چاہتے ہی تھے کہ ابراہیم کو دکھ پہنچائیں، مگر ہم نے انہیں ہی نقصان میں ڈال دیا، اور ہم ابراہیم اور لوط کو ان سے ہم نے بچا لیا۔ اب یہ دیکھیے کہ انہوں نے کیا کیا کہ اس طریقے سے ابراہیم علیہ السلام کو جب انہوں نے ڈالا آگ میں تو اللہ تعالیٰ نے ان کو بچا لیا اور آگ ان پر ٹھنڈی کر دی، اور ابراہیم علیہ السلام وہاں پر سکون سے بیٹھے رہے۔ اور ہم نے ابراہیم اور لوط کو ان سے بچا کر اس سرزمین شام کی طرف لے گئے جس میں ہم نے اہل عالم کے لیے برکتیں رکھی ہیں۔ پھر ہم نے ابراہیم کو اسحاق عطا کیے اور یعقوب اس پر مزید۔ اس پر ہم نے صالح بنایا تھا، ان میں سے ہر ایک کو ہم نے صالح بنایا تھا، اور ہم نے انہیں پیشوا بنا دیا جو ہمارے حکم سے لوگوں کی رہنمائی کرتے تھے، اور ہم نے ان کی طرف نیک اعمال کرنے، نماز قائم کرنے، زکوٰۃ ادا کرنے کی وحی کی، اور وہ سب ہمارے عبادت گزار تھے۔ اور لوط کو ہم نے حکمت اور علم عطا کیا اور اس بستی سے نجات دی جس کے رہنے والے گندے کام کیا کرتے تھے۔ اب یہ دیکھیں کہ یہ واقعہ سیدنا لوط علیہ السلام کے سوا کوئی اور شخص بھی سیدنا ابراہیم علیہ السلام پر ایمان نہیں لایا تھا۔ سیدنا لوط علیہ السلام سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے بھائی اور ان کے بیٹے تھے، مطلب ان کے بھتیجے تھے، سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے بھتیجے تھے۔ اور جب قوم سے دشمنی ٹھن گئی تو اللہ تعالیٰ نے دونوں کو عراق سے شام کی طرف ہجرت کرنے کا حکم دیا تھا، اور شام کا علاقہ بابرکت اس لیے تھا کہ یہ بہت زرخیز بھی تھا، شاداب بھی تھا، اور روحانی لحاظ سے اس لیے کہ یہ خطہ 2000 سال تک انبیاء کا مسکن بھی رہا اور مدفن بھی رہا۔ وہاں پر بہت سارے انبیاء دفن بھی ہوئے اور پیدا بھی ہوئے، اس لیے اس علاقے کو کیا کہا جاتا ہے کہ بہت زیادہ برکت والا علاقہ اس کو کہا جاتا ہے۔ اور لوط کو ہم نے حکمت اور لوط کو ہم نے اپنی رحمت میں داخل کیا کیونکہ وہ بڑے صالح بندے تھے، اور نوح کو بھی اپنی رحمت میں داخل کیا جب ان سے پہلے انہوں نے ہمیں پکارا تو ہم نے ان کی دعا قبول کی اور انہیں اور ان کے گھر والوں کو شدید بے چینی سے نجات دی، اور ان لوگوں کے خلاف ان کی مدد کی جنہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا تھا۔ وہ لوگ بھی بہت برے تھے، لہٰذا ہم نے ان سب کو غرق کر دیا۔ اب دنیا میں دیکھیے سب سے پہلی مشرک قوم کہاں تھی؟ قوم نوح تھی، اور ان کا مرکز کا علاقہ عراق تھا۔ تو یہاں پر دیکھیے کہ ان لوگوں نے جو تاریخ انسانیت میں یہ پہلی قوم تھی جس نے بت پوجنا شروع کیا تھا، اور ان کی قوم انتہائی ضدی اور ہٹ دھرم تھی، اور آپ نے ان کے خلاف 950 سال جہاد کیا، مگر صرف چند لوگ ایمان لائے۔ ہم نے پیچھے دیکھا کہ صرف 80 لوگ ان پر ایمان لائے تھے، گنتی کے چند لوگ تھے جو ان پر ایمان لائے تھے۔ تو انہوں نے کیا کیا تھا، کیا دعا کی تھی؟ ربی انی مغلوب فانتصر، یہ بھی دعا ہم نے پیچھے پڑھی تھی نا، کہ انہوں نے دعا کی تھی کہ اے میرے پروردگار میں بے بس ہوں، تو میری مدد فرما۔ تو یہاں پر دیکھیے کہ ان کے بارے میں آتا ہے کہ نوح علیہ السلام کی قوم جو تھی وہ بڑی بت پرست تھی، مشرک تھی، اور داؤد اور سلیمان کو بھی یہی نعمت دی جب وہ ایک کھیتی کے بارے میں فیصلہ کر رہے تھے جسے کچھ لوگوں کی بکریاں اجاڑ گئی تھی۔ اور یہاں پہ دیکھیے کہ اب یہ سورہ انبیاء جو نام ہے نا،
تو سارے انبیاء کا اس میں ذکر آئے گا، تقریباً 18 انبیاء کا اس میں ذکر آئے گا۔ تو یہاں پر دیکھیے کہ ایک ایک نبی کا شارٹ اس میں ذکر آ رہا ہے۔ اب داؤد علیہ السلام اور سلیمان علیہ السلام کی بھی یہاں پر ذکر آ رہا ہے کہ داؤد علیہ السلام بھی جو تھے اور ان کے بیٹے جو تھے سلیمان علیہ السلام، وہ دونوں بھی کیسے تھے؟ بڑے انصاف پسند تھے۔ تو اب کیا ہوا ایک بار کہ کچھ لوگوں کی بکریاں اجاڑ گئی، اور جب وہ فیصلہ کر رہے تھے تو ہم انہیں دیکھ رہے تھے۔ اس وقت ہم نے سلیمان کو صحیح فیصلہ سجھا دیا، جبکہ ہم نے قوت فیصلہ اور علم دونوں کو عطا کیا تھا، اور داؤد کے ساتھ ہم نے پہاڑوں اور پرندوں کو مسخر کیا تھا۔ اب یہ دیکھیے کہ یہ کیا ہوا تھا کہ یہاں پر ایک یہ ہوا تھا، کیا ہو رہا ہے؟ اب یہ قصہ کیا تھا کہ یہاں پر اتفاق سے اب یہ بات ہوئی تھی، داؤد علیہ السلام نے ایک ان کی بکریاں جو تھی یہ کسی کے کھیت میں جا کر اس نے کیا کیا کہ ان کے کھیت کو سارا کچھ خراب کر دیا۔ اب یہ قصہ کچھ یوں تھا کہ کچھ لوگ رات کے وقت بکریوں کا چرواہا نے اس نے غور نہیں کیا، چرواہے نے دیکھا نہیں، تو کچھ لوگوں کی بکریاں کسی کی کھیتی کو رات کے وقت چر کر اجاڑ کر گئی۔ اب اس نے چر لیا، وہاں پر کھیتوں میں چلی گئی، کھیتی والے نے داؤد علیہ السلام کی عدالت میں دعویٰ دائر کر دیا کہ اب یہ دیکھو کہ ایسے ہماری کھیتی خراب ہو گئی، اب ہم کیا کریں؟ تو آپ نے کیا کیا؟ اس شخص کو بلایا اور واقعے کا اعتراف کر لیا اس نے۔ اب انہوں نے کیا کیا کہ اس نے وہ انصاف اور قانون پورا ہر جانا بکریوں کے مالک پر پڑتا ہے، انہوں نے یہ فیصلہ دیا۔ تو اب اس سلسلے میں شرعی قاعدہ یا قانون یہ تھا کہ اب انہوں نے کیا کیا کہ جب انہوں نے کہا کہ جب سلیمان علیہ السلام نے جب یہ بات سنی تو انہوں نے کیا فیصلہ دیا کہ انہوں نے کہا کہ یہ ان سے زیادہ ان کو اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ ہم نے ان کو بھی فیصلے کی قوت عطا کی تھی۔ تو سیدنا داؤد علیہ السلام نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ بکریوں والا اپنی بکریاں کھیتی والے کو دے دے، اور تاکہ ان کے نقصان کی تلافی ہو جائے۔ سیدنا سلیمان بھی پاس موجود بیٹھے تھے، انہوں نے اس فیصلے سے اختلاف کیا اور کہا میرے خیال میں یہ فیصلہ یوں ہونا چاہیے کہ بکریوں والا اپنی بکریاں کھیتی والے کو دے دے، مگر یہ بکریاں کھیتی والے کے پاس بطور رہن ہوں گی۔ کھیتی والا ان کی پرورش بھی کرے گا اور ان سے دودھ اور اون وغیرہ کے فائدے بھی حاصل کرے گا، اور اس دوران بکریوں والا کھیتی کی نگہداشت کر کے اس کی آب پاشی کرے تاکہ وہ کھیتی اپنی پہلی سی حالت پر آ جائے، اور جب کھیتی پہلی حالت پر آ جائے تو بکریوں والے کو اس کی بکریاں واپس کر دی جائیں۔ تو اس فیصلے سے کھیتی والے کے نقصان کی بھی تلافی ہو گئی اور بکریوں والے کا بھی کچھ نقصان نہیں ہوا۔ لہٰذا سلیمان علیہ السلام کے اس فیصلے کو داؤد علیہ السلام نے درست تسلیم کیا اور اپنے فیصلے سے رجوع کیا۔ اب یہ دیکھیے کہ داؤد علیہ السلام باپ ہیں، سلیمان علیہ السلام بیٹے ہیں، بیٹے نے اس سے زیادہ بہترین فیصلہ کیا اور داؤد علیہ السلام نے اس کو مان لیا۔ یہ نہیں ہے کہ اپنی اکڑ، میں باپ ہوں تو میں ہی صحیح ہوں، میں بڑا ہوں تو میں ہی صحیح ہوں، نہیں، بلکہ انہوں نے ان کے فیصلے کو مان لیا۔ یہ ہوتی ہے ایمان والوں کی، نیک بندوں کی خاصیت یہ ہوتی ہے کہ وہ دوسروں کی بات کو فوراً مان لیتے ہیں اگر سچ ہو، صحیح ہو تو۔ تو یہاں پر داؤد کو ہم نے پہاڑوں اور پرندوں کو مسخر کر دیا، وہ ان کے ہمراہ تسبیح کیا کریں، اور یہ ہم ہی کرنے والے تھے۔ ہم نے داؤد کو تمہارے فائدے کے لیے زرہ بنانے کی صنعت سکھائی تھی تاکہ تمہیں لڑائی کی زد سے بچا سکے۔ یعنی کہ داؤد علیہ السلام جو تھے یہ کیسے تھے؟ ان کے پاس اب ایک اور ان کا قصہ آتا ہے داؤد علیہ السلام کے بارے میں کہ دو عورتیں ان کے پاس آئی تھی ایک بچہ لے کر، اور کہ بھیڑیا آیا اور ایک بچے کو اٹھا لے گیا۔ اب دونوں آپس میں جھگڑنے لگے، ایک نے کہا تیرا بچہ لے گیا، دوسری نے کہا نہیں تیرا بچہ لے گیا۔ آخر دونوں فیصلے کر کے لیے داؤد علیہ السلام کے پاس آئے، انہوں نے بچہ بڑی عمر والی کو دے دیا۔ پھر یہ دونوں عورتیں دوبارہ فیصلے کے لیے سیدنا سلیمان علیہ السلام کے پاس آئیں۔ اب یہ دیکھیے کہ دونوں کے فیصلوں کی بات بتائی جا رہی ہے کہ انہوں نے یہ دیکھا کہ ایک بچہ ہے اور دو عورتیں لڑ رہی ہیں، تو داؤد علیہ السلام نے کیا کیا؟ فیصلہ کیا کیا؟ بڑی جو عمر والی عورت تھی اس کے حق میں دے دیا۔ اب سلیمان علیہ السلام نے کیا کیا کہ انہوں نے سیدنا سلیمان علیہ السلام اس وقت صرف 11 برس کے تھے، انہوں نے حکم دیا ایک کلہاڑی لاؤ، میں اس بچے کو آدھا آدھا کر کے دونوں کو دے دیتا ہوں۔ یہ سن کر کم عمر والی عورت بولی اللہ آپ پر رحم کرے، ایسا نہ کیجئے، یہ بچہ اس بڑی عمر والی کا ہے۔ پھر اس نے دیکھا کہ یہ جو ماں ہے وہ اتنا تڑپ گئی ہے تو انہوں نے فوراً پہچان لیا، اور اس نے سلیمان علیہ السلام نے پھر کیا کیا؟ بچہ چھوٹی عمر والی کو دے دیا۔ تو اس طریقے سے سلیمان علیہ السلام کے فیصلوں کی یہاں پر بات آتی ہے،
اور پھر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ان کو اللہ تعالیٰ نے کیا سکھایا تھا کہ زرہ بنانا سکھائی تھی. سیدنا داؤد اور لوہے کی ڈھلائی اور زرہ سازی میں مشہور تھے نا، کہ ان کے ہاتھوں میں اللہ تعالیٰ نے لوہے کو نرم بنا دیا تھا اور انہیں ہدایت کی تھی کہ پورے ماپ کی زرہیں بنانا اور اس کی کڑیوں میں اندازے کے ساتھ جوڑ لگائیں. آپ کے لیے لوہے کو نرم کر کے 2 معنی کے لیے گئے ہیں، یعنی کہ آپ کے ہاتھ میں لوہا پگھل جاتا تھا، یعنی کہ جیسے آپ اس کو مولڈ کرنا چاہتے تھے وہ مولڈ ہو جاتا تھا. تمہیں لڑائی کی زد سے بچائے پھر کیا تم شکر گزار نہیں بنتے؟ اور ہم نے سلیمان کے لیے تیز و تند ہوا کو مسخر کر دیا تھا جو اس کے حکم سے اس سرزمین کی طرف چلتی تھی جس میں ہم نے برکت رکھی، اور ہم اس چیز کو خوب جانتے ہیں. سیدنا سلیمان علیہ السلام کے لیے جو ہوا تھی وہ مسخر تھی، یعنی کہ ان کے تابع تھی. اور یہ کیا، یہ آپ کیا کرتے تھے، 1 ماہ کا سفر صرف چند گھنٹوں میں، یعنی کہ 3 سے 6 گھنٹوں میں طے کر لیا کرتے تھے. آپ کا جو قالین ہوتا تھا تو وہ ہوا میں اڑتا تھا، اور ہوا میں وہ، جیسے کہ آج ہم ٹرین سے اگر جائیں تو ہمیں 1 دن لگ جائے گا، اسی طریقے سے ہم اگر فلائٹ سے جائیں تو ہمیں کچھ گھنٹے لگیں گے. تو اسی طریقے سے ہوا کو ان کے لیے سیدنا سلیمان علیہ السلام کے اللہ تعالیٰ نے مسخر کر دیا تھا، اور شیطانوں کو بھی اس کے تابع کر دیا تھا. شیطان سے مراد یہاں پر جن ہے، جو ان کے لیے سمندر میں موتی جوہرات نکالنے کے لیے غوطہ لگاتے اور اس کے علاوہ بھی اور کئی کام کرتے تھے، اور ہم ان سب کے محافظ تھے. اور یہی نعمت ہم نے ایوب کو بھی دی تھی جب انہوں نے اپنے پروردگار کو پکارا کہ مجھے بیماری لگ گئی ہے. اب یہاں پر دیکھیے ایوب علیہ السلام کا یہاں پر ذکر آ رہا ہے. اب یہاں پر ایوب علیہ السلام کے صبر کا ذکر آتا ہے، ان کی بیماری کا ذکر آتا ہے. کیا دعا انہوں نے کیا دعا کی تھی جب انہیں بیماری لگی تھی؟ وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَى رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِّيَ الضُّرُّ وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ. آیت نمبر 83 کو انڈرلائن کیجئے. دعا ہے بیماری میں پڑنے کے لیے، تکلیف میں پڑنے کے لیے، کہ اے میرے پروردگار مجھے بیماری لگی ہے، تکلیف پہنچی ہے، تو تو سب سے بڑھ کر رحم کرنے والوں میں سب سے بڑھ کر رحم کرنے والا ہے. کوئی بھی تکلیف میں، کوئی بھی بیماری میں ہم یہ دعا پڑھ کر اپنے آپ پر دم کر سکتے ہیں. انڈرلائن کیجئے اور یاد بھی ضرور کیجئے. چنانچہ ہم نے ان کی دعا قبول کی اور جو بیماری انہیں لگی تھی اسے دور کر دیا، اور انہیں ہم نے صرف ان کے اہل و عیال ہی نہ دیے بلکہ ان کے ساتھ اتنے اور بھی دیے. اب یہ دیکھیے کہ ان کے بارے میں ان کے جو ابتدائی زمانہ آتا ہے ایوب علیہ السلام کا، انتہائی خوشحالی کا تھا. مال کی سب اقسام، اولاد تھی، بیویاں تھی، جائیداد تھی، غرض کے ہر چیز ان کے پاس وافر مقدار میں تھی. اللہ تعالیٰ نے ان کو اتنا عطا کیا تھا، اور اس دور میں آپ ہمیشہ اللہ کا شکر بجا لاتے تھے. پھر اللہ تعالیٰ نے آپ کو دوسری طریقے سے آزمایا، اور آپ پر آزمائش کا دور آیا، جو ہر چیز ہاتھ سے نکل گئی، اور اپنا یہ حال تھا کہ کسی طویل بیماری میں آپ مبتلا ہو گئے، اور ایسے بیمار پڑے کہ ایک بیوی کے سوا سب نے ساتھ چھوڑ دیا، بلکہ لوگوں نے اپنی بستی سے بھی باہر نکال دیا تھا ان کو. اور اس آزمائش کے طویل دور میں آپ نے اتنا صبر کا مظاہرہ کیا کہ ایک مثال بن گئی آپ کی. اور آپ کے یہاں جو آزمائش تھی، جو بیماری کا دور تھا، تو وہ آتا ہے 12 سال تھا وہ آپ کے اوپر. پھر جب اللہ تعالیٰ نے انہوں نے اللہ تعالیٰ سے اپنی بیماری کے لیے دعا کی تو اس دعا میں شکوہ اور شکایت نام کو نہیں تھا. جب ان کی بیوی نے کہا، ابراہیم علیہ السلام کی بیوی نے ایوب علیہ السلام کی بیوی نے ایوب علیہ السلام سے کہا کہ آپ اپنے رب سے دعا کیوں نہیں کرتے؟ تو ایوب علیہ السلام نے کہا، جس رب نے مجھے اتنے آرام اور اتنے خوشحالی کے دور میں رکھا تھا، اور اگر اس نے مجھ پر تھوڑی سی تکلیف ڈالی ہے تو میں کیا فوراً اس سے شکوہ کر لوں؟ کیا میں فوراً اس سے یہ بات کہہ دوں؟ تو وہ اللہ سے دعا بھی نہیں کرتے تھے کہ کہیں شکوہ نہ ہو جائے اللہ سے. کہ دیکھیں ان کا صبر کیسا تھا. شکوہ شکایت تو نام کو نہیں تھا، بلکہ یوں معلوم ہوتا تھا کہ وہ انتہائی صابر اور خوددار آدمی تھے، جو اپنے مالک کی کوئی بات کو یاد کرتے تو صرف اتنا کہتے کہ پروردگار میں طویل مدت سے بیمار ہوں اور تو ارحم الراحمین ہے. یہ جو دعا ہے نا کہ وہ اس کا میننگ. تو یہاں پر دیکھیے پھر جب سیدنا ایوب علیہ السلام اس صبر کے امتحان میں پھر پوری طرح کامیاب ہو گئے تو اللہ تعالیٰ نے کیا کیا؟ اللہ تعالیٰ کی رحمت جوش میں آ گئی، اور پھر کیا ہوا؟ دعا یوں قبول ہوئی، اللہ نے اس مقام پر ایک چشمہ رواں کیا، اور آپ کو صرف یہ حکم ہوا کہ اپنا پاؤں زمین پر مارو. پاؤں مارنے کی دیر تھی کہ چشمہ پھوٹ پڑا، اور اس میں سے میٹھا میٹھا ٹھنڈا شفا بخش اور جلدی امراض کو دور کرنے والا جو تھا اس میں سے پانی نکلا. آپ کو ایوب علیہ السلام کو ایک کوئی سکن ڈیزیز ہو گیا تھا جس کی وجہ سے لوگوں نے ان کو بستی سے بھی نکال دیا تھا. پھر اللہ تعالیٰ نے جو نہر جاری کی، چشمہ جو پھوٹ گیا، اس میں انہوں نے غسل کیا اور اس کا پانی پیتے رہے،
اور بیماری سے جلد ہی شفا یاب ہو گئے۔ اس طرح غسل بھی کرتے رہے اور جلد ہی ساری چیزیں ان کی جو آزمائش کی تھی وہ ساری بھی دور ہو گئی، اور جتنا مال دولت اولاد جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو پہلے دی تھی اس سے کہیں زیادہ دگنی ان کو آپ عطا فرمائی۔ یہ اللہ کی رحمت اور آپ کے صبر کا پھل تھا۔ دیکھیے کہ 12 سال انہوں نے کیسے صبر کیا۔ ہم پر چھوٹی سی تکلیف آتی ہے، پریشانی آتی ہے، ہم فوراً رونے پیٹنے شکوے شکایتیں کرنے لگ جاتے ہیں، لوگوں کے سامنے اپنے رونے شروع کر دیتے ہیں۔ کیسے وہ لوگ تھے، کیسے اتنے اللہ تعالیٰ نے ان کو چنا کہ یہ لوگ اتنے صبر والے تھے۔ ان کے صبر سے ہمیں اندازہ بھی ہوتا ہے اور ہمیں یہ بھی سبق ملتا ہے کہ کیسے یہ ہمیں بھی صبر کرنا چاہیے۔ اور انہیں ہم نے اسماعیل، ادریس اور ذوالکفل کو بھی نعمت دی، اور یہ سب بڑے صابر تھے، اور ان کو سب کو ہم نے اپنی رحمت میں داخل کیا۔ بے شک یہ صالح بندے تھے، اور مچھلی والے یعنی کہ یونس علیہ السلام کو بھی ہم نے اپنی رحمت میں داخل کیا۔ جب وہ غصے سے بھرے ہوئے بستی چھوڑ کر چلے گئے، انہیں یہ گمان تھا کہ ہم ان پر گرفت نہ کر سکیں گے، پھر انہوں نے اندھیروں میں پکارا کہ آپ کے سوا کوئی الہ نہیں۔ دیکھیے ابراہیم کی دعا کیا ہے، یونس علیہ السلام کی دعا کیا ہے، آیت نمبر 87 میں انڈرلائن کیجئے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، کہ اللہ آپ کے سوا کوئی الہ نہیں، آپ پاک ہیں اور میں ہی قصوروار ہوں۔ نیک لوگوں کی کیا کوالٹی ہوتی ہے، فوراً اپنے گناہوں کو دیکھتے ہیں کہ گناہ اکڑتے نہیں ہیں، بلکہ دیکھیے کہ گناہگار کیا ہوتے ہیں، کئی لوگ ایسے ہوتے ہیں اکڑ جاتے ہیں، نہیں ہم نے کیا ہی نہیں، ہم کیوں کریں، ہم کیوں معافی مانگے۔ یہ ہوتا ہے نا، انسان معافی مانگنے کے لیے بڑی اکڑ دکھاتا ہے۔ ایک چھوٹا سا ورڈ ہے سوری، لیکن دیکھیے کہ چھوٹے چھوٹے بچے بھی ہیں نا آج کل سوری نہیں بولتے، تو بڑوں کی بات تو دور کی بات ہے، لیکن یہ دیکھیے کہ اتنے بڑے پیغمبر ہیں اور انہوں نے اس کے بارے میں کیا کہا کہ ہاں اللہ میں ہی ظالم تھا، میری ہی غلطی تھی۔ کہ دیکھیں نیک لوگوں کی کوالٹیز یہ ہوتی ہے، فوراً اپنی غلطی کو مان لیتے ہیں۔ کہ سیدنا یونس علیہ السلام کے زمانے کی بات ہے کہ اب انہوں نے کیا کیا، اپنی قوم کو مسلسل انہوں نے بلاتے رہے، دعوت دیتے رہے، اور ان کی قوم کیا کی، بار بار انکار کرتی رہی، تو مسلسل اللہ کے عذاب سے انہوں نے ڈرایا۔ اور جب قوم نے کہا کہ جس عذاب کی تم دھمکی دیتے ہو وہ لے آؤ، تو انہوں نے کیا کہا، آپ نے خود ہی انہیں 40 دن بعد عذاب آنے کی وہی سنا دی، یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو کوئی ایسی بات نہیں کہی تھی، انہوں نے اپنے دل سے یہ کہہ دیا کہ 40 دن کے بعد تمہارے اوپر عذاب آ جائے گا۔ پھر جب یہ مدت گزرنے لگی اور عذاب کی کوئی علامت نہ دیکھی، تو غم اور غصے کی وجہ سے وہاں سے وہ چلے گئے۔ انہوں نے سوچا کہ اب میں یہاں رکوں گا تو میری قوم مجھ پر جھوٹ کا الزام لگا دے گی، تو انہوں نے کیا کیا، کشتی میں سوار ہو گئے، تو وہ ہچکولے کھانے لگی۔ اب کشتی والوں نے کیا کیا، قرآن اندازی کی اس قرآن کہ بھائی یہ کشتی کیوں اتنی ہچکولے کھا رہی ہے، کہ کیا کرنا پڑے گا، ایک شخص کو نیچے پھینکنا پڑے گا۔ اب انہوں نے خورا ڈالا، تو خورے میں کس کا نام نکلا قرآن اندازی میں، یونس علیہ السلام کا، تو یونس علیہ السلام کو سمندر میں پھینک دیا گیا۔ پھر ایک بہت بڑی مچھلی پہلے ہی منہ کھولے ہوئے وہاں تھی، اس نے آپ کو نگل لیا۔ مچھلی کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ وہ آپ کو چبائے نہیں۔ دیکھیے اللہ تعالیٰ کے بندے، نیک بندے، چھوٹی سی بات پر اللہ تعالیٰ نے کیسی ان کی پکڑ کر لی۔ اس طرح اس بڑی مچھلی کے پیٹ میں رہے، اس دوران آپ ہر وقت اللہ کی تسبیح اور اپنے گناہوں کا اعتراف میں مشغول رہے۔ اللہ اکبر، دیکھیے کہ کیسے وہ اعتراف کر رہے تھے اپنے گناہ کا، یہ نہیں بول رہے تھے اللہ تعالیٰ میں نے اتنا سا بولا تو کیا ہوا، بلکہ ہم ہوتے تو کیا کرتے، اتنا سا ہم نے بولے تو کیا ہوا، کون سی بڑی بات ہو گئی۔ ہمارا یہ طریقہ کار ہوتا ہے نا کہ ہم اکڑ جاتے ہیں، ہم فوراً اپنی غلطی کا اعتراف نہیں کرتے کہ ہاں ہم سے غلطی ہوئی ہے۔ اگر ہم اپنی غلطی کا اعتراف کر لیں تو ہم کوئی چھوٹے نہیں ہو جاتے، لیکن دیکھیے کہ کیسے بڑے بڑے انبیاء تھے کہ وہ اپنی غلطی کا اعتراف کرتے تھے۔ ہر وقت اس آیت کو اپنی ٹپ آف دی ٹنگ رکھیں، اتحیات میں بھی اس کو اپنی عادت بنائیں، لا الہ الا انت سبحانک، لا الہ الا انت سبحانک، اللہ تو پاک ہے، تو ایک ہے، اور انی کنت من الظالمین۔ کیونکہ ہم دن اور رات غلطیاں کرتے ہیں نا، اپنے آپ پر ہمیشہ ظلم کرتے رہتے ہیں۔ ظلم سے کیا مراد ہے، گناہ بھی ہے ظلم سے مراد نا، کہ ہم دن اور رات ہم سے کتنے گناہ سرزد ہوتے رہتے ہیں۔ ہم نے منہ کھولا ہمارے گناہ ہو گئے، ہم نے فون اٹھایا ہم سے گناہ ہو گئے، ہم نے کسی سے بات کی ہم سے گناہ ہو گئے، ہم سو گئے ہم سے گناہ ہو گئے، ہم کسی سے ملنے گئے، کوئی محفل میں چلے گئے، ہم سے گناہ ہو گئے۔ تو انسان ہر وقت یہ کہتا رہے انی کنت من الظالمین، تو یہ ہوتی ہے عاجزی، یہ ہوتی ہے انکساری۔ پھر اللہ تعالیٰ نے کیا کیا، پھر ان کی دعا ہم نے قبول کی اور انہیں غم سے نجات دی، اور ہم اس طرح ایمان رکھنے والوں کو نجات دیا کرتے ہیں۔ اور زکریا کو بھی یاد کرو، جب انہوں نے اپنے پروردگار کو پکارا
اے میرے پروردگار مجھے تنہا نہ چھوڑ. آیت نمبر 89. کیا دعا ہے؟ ربی لا تذرنی فرداً وانت خیر الوارثین. کہ اللہ اے میرے پروردگار مجھے اکیلا نہ چھوڑ، تنہا نہ چھوڑ، اور بہترین وارث تو آپ ہی ہیں. کہ دیکھیے کہ کوئی انسان اپنے آپ کو اکیلا محسوس کر رہا ہے، وہ ہیلپ لیس محسوس کر رہا ہے، کوئی پریشانیوں میں گھرا ہوا ہے، تو یہ دعا کر لے کہ اللہ میں بالکل اب مجھے اکیلا نہ چھوڑیے اللہ تعالیٰ، آپ ہی بہترین وارث ہے. اور جس کا اللہ وارث بن جائے اس کو دوسروں کی کیا ضرورت ہے؟ اس کو انسانوں کی کوئی ضرورت نہیں ہے کہ انسان اس کا وارث بنے، کہ انسان اس کی ہیلپ کرے، کہ فلاں خالہ آ جاؤ، چاچا آ جاؤ، ماموں آ جاؤ، بہن آ جاؤ، بھائی آ جاؤ. نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ ہے نا، وارث ہے نا اگر اللہ تعالیٰ ہمارا، تو ہمیں کسی کی ضرورت نہیں، کوئی قریبی رشتہ داروں کی ضرورت نہیں ہے، کوئی دور کے رشتہ داروں کی ضرورت نہیں. بلکہ یہاں پر پکارو اس طریقے سے اللہ تعالیٰ کو کہ اللہ ہی ہماری مدد کے لیے کافی ہے. ربی لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین. کہ اللہ تو ہی بہترین وارث ہے. اللہ تعالیٰ جس کا وارث بن جائے اس کو کوئی پریشانی چھوئے گی بھی نہیں. ہم نے ان کی بھی دعا قبول کی اور انہیں یحییٰ عطا کیا. دیکھیے کہ ان کے وارث کے لیے ان کو اللہ تعالیٰ نے یحییٰ عطا کیا اور ان کی بیوی کو اولاد کے قابل بنا دیا. یہ سب لوگ بھلائی کے کاموں کی طرف لپکتے تھے اور ہمیں شوق اور خوف سے پکارتے تھے، اور ہم سب آگے جھک جانے والے تھے اس عورت کو بھی جنہوں نے اپنی عصمت کی حفاظت کی. کون تھی وہ عورت؟ سیدہ مریم. اور پھر ہم نے اپنی روح سے ان کے اندر پھونکا، انہیں اور ان کے بیٹے کو تمام عالم کے لیے ایک نشانی بنا دیا. کون تھے ان کے بیٹے؟ عیسیٰ علیہ السلام. اور ایک یہ انبیاء کی جماعت ہی ہے، تمہاری امت ہے جو ایک ہی امت ہے، اور میں تمہارا پروردگار ہوں، لہٰذا میری ہی عبادت کرو. اور لوگوں نے اپنے دین کے معاملے کو آپس میں ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالا، مگر ہر ایک کو ہماری ہی طرف لوٹ کر آنا ہے. پڑھیے یہاں سے آیت نمبر 95. جی ہنا اپنا مائک انمیوٹ کریے. اوکے. پس جو کوئی نیک کام کرے اور وہ ایمان والا ہو تو حقارت نہیں جائے گی اس کی کوشش، اور بے شک ہم اس کے لکھ لینے والے ہیں. اس بستی پر دنیا میں لوٹ کر آنا حرام ہے جسے ہم نے ہلاک کر دیا کہ وہ لوٹ کر نہیں آئیں گے، یہاں تک کہ جب یاجوج اور ماجوج کھول دیے جائیں گے اور وہ ہر ٹیلے سے دوڑتے ہوئے آئیں گے اور سچا وعدہ قریب آ جائے گا تو اچانک منکروں کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ جائیں گی. ہائے ہماری شامت، ہم اس سے غفلت میں تھے بلکہ ہم ظالم تھے. بے شک تم اور وہ جن کی پرستش کرتے ہو اللہ کے سوا جہنم کا ایندھن ہے، تم اس میں داخل ہونے والے ہو. اگر یہ معبود ہوتے تو اس میں داخل نہ ہوتے، اور وہ سب اس میں سدا رہیں گے. ان کے لیے وہاں چیخ و پکار ہے اور وہ اس میں کچھ نہ سن سکیں گے. بے شک جن لوگوں کے لیے ہماری طرف سے ہی پہلے ہی بھلائی ٹھہر چکی، وہ لوگ اس سے دور رکھے جائیں گے، وہ نہ سنیں گے اس کی آہٹ بھی، اور ان کے دل جو چاہیں گے وہ اس آرام و راحت میں ہمیشہ رہیں. انہیں غمگین نہ کرے گی بڑی گھبراہٹ، اور فرشتے انہیں لینے آئیں گے. یہ وہ ہے جس کا تم سے وعدہ کیا گیا ہے، جس دن ہم آسمان لپیٹ دیں گے جیسے تحریر کا کاغذ کا تومار لپیٹا جاتا ہے. جیسے ہم نے پہلی بار پیدائش کی تھی ہم اسے پھر لوٹا دیں گے. یہ وعدہ ہم پر ہمارے ذمے ہے، بے شک ہم پورا کرنے والے ہیں. اور ہم نے زبور میں نصیحت کے بعد لکھا کہ زمین کے وارث ہمارے نیک بندے ہوں گے. بے شک اس میں عبادت گزار لوگوں کے لیے بشارت پہنچا دینا ہے. اور ہم نے انہیں بھیجا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مگر تمام جہانوں کے لیے رحمت. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیں کہ اس کے سوا نہیں کہ میری طرف وحی کی گئی ہے، پس تمہارا معبود یکتا ہے. بس کیا تم حکم بردار ہو؟ پھر اگر وہ روگردانی کریں تو کہہ دو میں نے تمہیں خبردار کر دیا ہے برابری یکساں طور پر، اور میں نہیں جانتا جو تم سے وعدہ کیا گیا ہے وہ قریب ہے یا دور. بے شک وہ جانتا ہے پکار کر کہی ہوئی بات کو بھی، اور وہ بھی جانتا ہے جو تم چھپاتے ہو. اور میں نہیں جانتا شاید عذاب میں تاخیر تمہارے لیے آزمائش ہو اور ایک مدت تک فائدہ پہنچانا ہو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اے میرے رب تو حق کے ساتھ فیصلہ فرما، اور ہمارا رب نہایت مہربان ہے. اس سے مدد طلب کی جاتی ہے اور ان باتوں پر جو تم بیان کرتے بناتے ہو. سورہ انبیاء ختم ہو گئی ہے. ایک منٹ، سورہ حج یہاں سے شروع ہو رہا ہے. بسم اللہ جی. الرحمن الرحیم. لوگوں اپنے پروردگار سے ڈرتے رہو، بے شک قیامت کا زلزلہ بڑی ہولناک چیز ہے. اللہ اکبر. دیکھیے کہ وہاں پر بھی دیکھیے سورہ انبیاء کا جو پہلی آیت تھی بڑی ہی ڈرا دینے والی تھی. میں ریکویسٹ کروں گی کہ جو بہنیں ہماری لیٹ ہوئی ہیں
پہلی والی آیت جن کی چھوٹ گئی ہے تفسیر، وہ ضرور ضرور کل یوٹیوب سے ویڈیو میں ضرور سن لیں، کیونکہ وہ سب سے امپورٹنٹ آیت تھی۔ آپ لوگوں نے جو لیٹ آئے ہیں ان کی وہ مس ہو گئی ہے، تو ضرور ضرور وہ پہلی آیت سن لیں۔ اب یہ دیکھیے کہ سورہ حج کی جو پہلی آیت ہے وہ بھی بالکل انسان کو، ایمان والوں کو، تقوی والوں کے لیے، کہ جو اپنے پروردگار سے ڈرتے ہیں انہی کے بارے میں بات ہو رہی۔ اب ان کی تو بات ہی نہیں ہے جو ڈرتے نہیں ہیں، جو تقوی والے نہیں ہیں ان کو بازو رکھ دیا گیا، وہ تو لسٹ میں ہے ہی نہیں۔ ڈراوے کس کے لیے ہے؟ تقوی والوں کے لیے ہے، کہ یہ قیامت کا زلزلہ ایک بڑی ہولناک چیز ہے۔ اللہ اکبر۔ اس دن تم دیکھو گے ہر دودھ پلانے والی اپنے دودھ پیتے بچے کو بھول جائے گی۔ یہ دیکھیے کہ سب سے گہرا رشتہ جو ہوتا ہے ماں اور بچے کا ہوتا ہے، اور وہ بھی کون سا بچہ؟ دودھ پیتا بچہ۔ دودھ پیتے بچے کو کوئی ماں پھینک سکتی ہے؟ یہاں پر چھوڑ سکتی ہے؟ چھوڑ کے جا سکتی ہے؟ بلکہ دیکھیے کہ قیامت کا معاملہ ایسا ہوگا کہ دودھ پیتے بچے کو بھی بھول جائے گی ماں، اتنا سخت ہوگا وہ معاملہ۔ اللہ اکبر۔ اللہ ہم پر رحم فرمانا۔ اور ہر حاملہ کا حمل گر جائے گا، تو لوگوں کو مدہوش دیکھے گا، حالانکہ وہ مدہوش نہیں ہوں گے، بلکہ اللہ کا عذاب ہی سخت ہوگا۔ اللہ اکبر۔ وَتَرَى النَّاسَ سُكَارَىٰ، نشے کی حالت میں دیکھیں گے، جیسے لگ رہا ہے کہ لوگ لڑکھڑا رہے ہیں، گھوم رہے ہیں، ادھر سے ادھر بھاگ رہے ہیں پریشانی کی حالت میں، لیکن وہ نشے کی حالت میں نہیں ہوں گے، بلکہ یہ عذاب اتنا سخت ہے کہ انسانوں کے دماغوں کو کیسے کر دے گا؟ نشے کی طرح کر دے گا۔ اور کچھ لوگ ایسے ہیں جو اللہ کے بارے میں بغیر علم کے بحث کرتے ہیں اور ہر سرکش شیطان کی اتباع کرنے لگتے ہیں۔ ایسے لوگوں کی قسمت میں یہ لکھ دیا گیا ہے، جو شخص شیطان کو اپنا دوست بنائے گا وہ اسے گمراہ کر کے چھوڑے گا اور جہنم کے عذاب کی راہ دکھائے گا۔ یہ دیکھیں کہ شیطان کو دوست بنانے کا کیا نقصان ہے، کہ شیطان اس کو اینڈ پوائنٹ کیا ہوگا؟ دوزخ میں گرا کر ہی چھوڑے گا۔ کتنے لوگ ہیں شیطان کو دوست بناتے ہیں؟ ہاں، ایسے اگر ہم سے پوچھا جائے گا، نہیں ہم کہاں شیطان کو دوست بناتے ہیں، لیکن دیکھیے کہ ہم شیطان کے بہکاوے میں کیسے آتے ہیں، کیسے ہم اس کی باتوں میں آ جاتے ہیں، بحثیں کر لیتے ہیں، نافرمانیاں کر لیتے ہیں، لڑ لیتے ہیں، جھگڑ لیتے ہیں، آپس میں لڑائی جھگڑے کر لیتے ہیں۔ تو یہ کیا شیطان کو دوست بنانا نہیں ہے؟ الفاظ دیگر ہے، دوسرے الفاظ ہے، یعنی کہ ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ چلو ہم نے بحثیں کر لی تو اس میں کون سا شیطان کو ہم نے دوست بنا لیا؟ شیطان نے تو ہمارے دل میں ایسی برائیاں ڈالی نا، اپنے رشتہ داروں کے تعلق سے، اپنے قریبی لوگوں کے تعلق سے، یا نمازوں کے تعلق سے، یا کوئی گناہ ایسے۔ اور یہ دیکھیے کہ شیطان گناہ کو گناہ بھی نہیں سمجھنے دیتا، تاکہ انسان معافی نہ مانگ لے، کہیں انسان توبہ استغفار نہ کر لے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ جو شیطان کو اپنا دوست بنائے گا، ہر انسان سوچے کون کون سی باتوں میں شیطان کو اپنا دوست بناتی ہوں، کب شیطان میرے دل میں وسوسے ڈالتا ہے اور میں فوراً اس کے پیچھے چل پڑتی ہوں۔ لوگوں، اگر تمہیں موت کے بعد دوبارہ زندہ ہونے میں کوئی شک ہے تو تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ ہم نے تمہیں مٹی سے پیدا کیا، پھر نطفے سے، پھر خون کے لوتھڑے سے، پھر گوشت کی بوٹی سے، پھر نقش کے بغیر بھی، تاکہ تم پر اپنی قدرت کو واضح کریں۔ دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے اسٹیپ بائی اسٹیپ بتا دیے کہ کیسے کیسے انسان کی پیدائش ہوئی۔ پھر ہم نے جس نطفے کے متعلق چاہتے ہیں اسے رحموں میں ایک خاص مدت تک جمائے رکھتے ہیں، پھر تمہیں بچے کی حالت بنا کر نکالتے ہیں، پھر تمہاری پرورش کرتے ہیں تاکہ تم اپنی جوانی کو پہنچو، پھر تم میں سے کسی کی روح قبض کر لی جاتی ہے اور کسی کو بدترین عمر کے طرف، انتہائی بڑھاپے کی تک زندہ رکھا جاتا ہے۔ وَمِنْكُمْ مَنْ يُرَدُّ إِلَىٰ أَرْذَلِ الْعُمُرِ، رذیل عمر کی طرف لوٹایا جاتا ہے۔ کیوں؟ تاکہ وہ سب کچھ جاننے کے بعد پھر کچھ نہ جانے۔ دیکھیے اسٹیپ بائی اسٹیپ بتایا جا رہا ہے کہ انسان پہلے ماں کے پیٹ میں ہے، رحم مادر میں ہے، وہاں پر اس کی تخلیق ہو رہی ہے، نطفہ ہے، جمع ہوا خون ہے، پھر جمع ہوا خون گوشت کے لوتھڑے میں تبدیل ہو رہا ہے، پھر اس کے نقش و نگار بن رہے ہیں، ہاتھ پاؤں آنکھ ناک سب بن رہے ہیں، پھر اس کے نخوش بن رہے ہیں، پھر اس کے لوتھڑے میں ہڈیاں، عضلات، ساری چیزیں بن رہی ہیں، اور پھر انسان کا بچہ بن کر وہ پیدا ہوتا ہے، اور پھر لڑکا بن جاتا ہے، لڑکی بن جاتا ہے، جو بھی ہے، پھر وہ انسان کو کیا کرتا ہے اللہ تعالیٰ؟ جوانی عطا کرتے ہیں، اشدکم، کہ تم کو ایک جوان کی طرح پھر بنا دیا، اور پھر یہ دیکھیں کہ اس کے بعد تم کیوں یہ کیا کہ تم اپنی جوانی کو پہنچو، بھرپور جوانی کو، انسان جوانی کو پہنچ کر پھر اکڑنے لگتا ہے۔ ایک دیکھیے کہ جوانی کی ایج میں انسان جب جاتا ہے تو سارا کچھ ایک اکڑ ہوتی ہے اس کے اندر، ایک وہ اس کے اندر کیا کہے کہ ہر چیز اس کو سمجھ آتی ہے، اس کا دماغ بہت زیادہ تیز ہوتا ہے، پڑھائی میں، لکھائی میں، دنیا داری میں،
ہر چیز میں جو ہے نا وہ جوانی جب بھرپور جوانی کو پہنچتا ہے ہر چیز میں آگے ہوتا ہے، اور یہی جوان انسان پھر جا کر بڑھاپے کی طرف جاتا ہے۔ اور یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ کچھ لوگ تو بڑھاپے کو جانے سے پہلے ہی ان کی روح قبض کر لی جاتی ہے، کہ ایسا کہیں نہیں لکھا ہوا ہے کہ کوئی بڑھاپے کی عمر میں جا کر ہی اس کی موت آئے گی، بلکہ کوئی بچپنے میں ہی مر جاتا ہے، فوت ہو جاتا ہے، کوئی جوانی میں فوت ہو جاتا ہے، اور کسی کو بڑھاپے کی رذیل عمر تک لوٹایا جاتا ہے۔ رذیل عمر کے لیے ہم نے کیا دعا کی تھی؟ پیچھے بھی ہم نے دعا پڑھی تھی، اللہم انی اعوذ بک من ان ارد الی ارذل العمر واعوذ بک من فتنۃ المحیا والممات۔ تو یہ اتحیات کے بعد میں جو پڑھنے والی دعائیں ہیں آپ کو بتائی گئی تھی اس سے پہلے، آپ کے پاس ہوگی، جس نے بھی اسکرین شاٹ لیا تھا ہمارے صلاح ورک شاپ کا، تو اس میں بھی ہم نے یہ دعائیں پوسٹ کی تھی۔ انشاءاللہ آج بھی یہ دعا پوسٹ ہوگی کہ رذیل عمر کی طرف لوٹائی جانے والی جو دعا ہے کہ اللہ ہمیں رذیل عمر کی طرف نہ لوٹا۔ اور پھر جب انسان انتہائی بڑھاپے کی طرف چلا جاتا ہے تو وہ سب کچھ جاننے کے بعد بھی کچھ نہ جانے، ایسا بن جاتا ہے انسان، کہ دیکھیں کہ بڑھاپے میں جا کر ایک انسان جوانی میں سائنسداں ہوتا ہے، پروفیسر ہوتا ہے، اور پتہ نہیں کیا کیا ہوتا ہے، وہ اپنی ٹاپر ہوتا ہے، اپنی جوانی میں 10th میں ٹاپر، 12th میں ٹاپر، MBBS کر لیا، ڈاکٹر بن گیا، اتنی نالج اس نے حاصل کر لی، اور وہی انسان بڑھاپے میں جا کے سب کچھ بھول بھال گیا۔ وہ اپنے رشتہ داروں کو نہیں پہچان رہا، اپنے بیٹے کو نہیں پہچان رہا، اپنی بیٹی کو نہیں پہچان رہا۔ کیسے ہو گیا؟ اللہ تعالیٰ نے اس کو کیسے بنا دیا؟ سب کچھ جاننے کے بعد بھی کچھ نہ جانے۔ اس کا مطلب یہ ہو گیا کہ وہ تم دیکھتے ہو کہ زمین خشک پڑی ہوئی تھی، پھر جب ہم نے اس پر مہ برسایا تو وہ حرکت میں آئی اور پھول گئی، اور ہر قسم کی پربہار چیزیں اگانا شروع کر دی۔ یہ سب کچھ اس لیے ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی حق ہے، وہی مردوں کو زندہ کرتا ہے، اور وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ چلیے پڑھیے آگے۔ اور یہ کہ قیامت آنے والی ہے، اس میں کوئی شک نہیں، اور یہ کہ اللہ اٹھائے گا جو قبروں میں ہے، اور لوگوں میں سے کوئی ایسا بھی ہے جو اللہ کے بارے میں جھگڑتا ہے بغیر کسی علم کے اور بغیر کسی دلیل کے اور بغیر کسی کتاب روشن کے، تکبر سے اپنی گردن موڑے ہوئے تاکہ اللہ کے راستے سے گمراہ کرے۔ اس کے لیے دنیا میں رسوائی ہے، اور ہم روز قیامت جلتی آگ کا عذاب چکھائیں گے۔ یہ اس کے سبب ہے سے جو تیرے ہاتھوں نے آگے بھیجا تیرے اعمال، اور یہ کہ اللہ اپنے بندوں پر ظلم کرنے والا نہیں۔ اور لوگوں میں سے کوئی ایسا بھی ہے جو ایک کنارے پر اللہ کی بندگی کرتا ہے، پھر اگر اسے بھلائی پہنچ گئی تو اسے عبادت سے اطمینان پا لیا، اور اگر اسے کوئی آزمائش پہنچی تو وہ اپنے منہ کے بل پلٹ گیا، دنیا اور آخرت کے خسارے میں رہا، یہی ہے کھلا گھاٹا۔ اور وہ اللہ کے سوا پکارتا ہے اس کو جو نہ اسے نقصان پہنچا سکے اور نہ اسے نفع پہنچا سکے، یہی ہے انتہائی درجے کی گمراہی، وہ پکارتا ہے اس کو جس کا ضرر اس کے نفع سے زیادہ قریب ہے۔ بے شک برا ہے یہ دوست اور برا ہے یہ رفیق۔ جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے درست عمل کیے، بے شک اللہ انہیں باغات میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں۔ بے شک اللہ جو چاہتا ہے کرتا ہے۔ جو شخص گمان کرتا ہے کہ اللہ اس کی ہرگز مدد نہ کرے گا دنیا اور آخرت میں، تو اسے چاہیے کہ ایک رسی آسمان کی طرف تانے، پھر اسے کاٹ ڈالے، اپنے گلے میں پھندا ڈال لے، پھر دیکھے کیا اس کی یہ تدبیر اس چیز کو دور کر دیتی ہے جو اسے غصہ دلا رہی ہے۔ اور اسی طرح ہم نے قرآن کو اتارا روشن آیتیں، اور یہ کہ اللہ جس کو چاہتا ہے اسے ہدایت دیتا ہے۔ بے شک جو لوگ ایمان لائے اور جو یہودی ہوئے اور جو ستارہ پرست اور نصارہ اور آتش پرست اور مشرک، بے شک اللہ فیصلہ کر دے گا روز قیامت ان کے درمیان۔ بے شک اللہ ہر شے پر مطلع ہے، قادر ہے۔ کیا تو نے نہیں دیکھا کہ اللہ کے لیے سجدہ کرتا ہے جو بھی ہے آسمانوں میں اور جو بھی زمین میں ہے، اور سورج اور چاند اور ستارے اور پہاڑ اور درخت اور چوپائے، بہت سے انسان بھی اور بہت سے ہے کہ ثابت ہو گیا ہے ان پر عذاب، اور جسے اللہ ذلیل کرے اس کے لیے کوئی عزت دینے والا نہیں۔ اور بے شک اللہ کرتا ہے جو وہ چاہتا ہے۔ یہ دو فریق اپنے رب کے بارے میں جھگڑے، پس جنہوں نے کفر کیا ان کے لیے آگ کے کپڑے قطع کیے گئے، ان کے ایک منٹ سروں کے رکیے، اوپر۔ ہنا رکیے ایک منٹ۔ اب یہ دیکھیے کہ کافروں کے لیے بات ہو رہی ہے، یہ دو فریق ہیں جنہوں نے اپنے پروردگار کے بارے میں جھگڑا کیا۔ ان میں سے جنہوں نے کفر کیا ان کے لیے آگ کے کپڑے کاٹے جائیں گے۔ اللہ اکبر! دیکھیے کپڑے، یہاں پر دیکھیے کہ ہم برانڈز کے کپڑے پہنتے ہیں، دیکھیے کہ ہماری چوائس کیسی ہوتی ہے، یہ برانڈ وہ برانڈ نہیں، مجھے تو وہ برانڈ پسند ہے۔ کیسا ہوتا ہے ہمارا نا پہننے کا طریقہ، نہیں اس پر ایسے سوٹ کرے گا، نہیں اس کو ایسے سیوں گی میں۔ اور یہاں پر دیکھیے کہ کفر کرنے والوں کے لیے کیا وعید دی جا رہی ہے۔ اللہ اکبر! اللہم لا تجعلنا منہم، اور ان کے سروں پر کھولتا ہوا پانی ڈالا جائے گا۔ اللہ اکبر!
اللہم لا تجلنا منہم، اللہم لا تجلنا منہم۔ اللہ کا ایسا سخت عذاب ہوگا کہ سروں پر کھولتا ہوا پانی ڈالا جائے گا۔ اللہم لا تجعلنا منہم، اللہ تو ہمیں ایسے برے لوگوں میں سے نہ بنا جن سے ان کی کھالیں گل جائیں گی، اور وہ کچھ بھی جو ان کے پیٹوں میں ہے ان کے لیے لوہے کے ہنٹر ہوں گے، جن میں وہ رنج کے مارے دوزخ سے نکلنا چاہیں گے تو اسی میں لوٹا دیے جائیں گے۔ اللہ اکبر، کتنے سخت عذاب! اتنے سخت عذاب سننے کے باوجود بھی اگر ہم گناہوں پر قائم رہے تو یہ ہماری کیسی ضد ہے، کیسی ہٹ دھرمی ہوگی۔ امیجن کیجئے کہ کیسا وہ سخت عذاب ہوگا ان لوگوں کے اوپر کہ ان کے کپڑے بھی آگ کے ہیں، آس پاس بھی آگ ہے، اور ان کے اوپر سروں پر کھولتا ہوا پانی بھی ڈالا جا رہا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ تجل۔ تھوڑی سی گرمی ہم برداشت نہیں کر سکتے، تھوڑی سی دھوپ ہو جائے، کسی دن اے سی بند ہو جائے، کسی دن فین بند ہو جائے، گرمی کے دنوں میں لائٹ چلی جائے تو ہمارا کیا حال ہوتا ہے۔ اور یہ کتنا سخت عذاب ہے، امیجن کیجئے کہ ہم کتنے عیش پرست ہیں دنیا میں، کتنے آرام پسند ہیں، کتنے سکون پسند ہیں کہ ہمیں نہ گرمی برداشت ہوتی ہے نہ سردی برداشت ہوتی ہے، اور یہاں پر اگر ایسے سخت عذاب میں جانا پڑا تو کیا ہوگا ہمارا حال۔ اللہم لا تجعلنا من، ویسے ہی ہم اتنے گناہ گار ہیں، اپنے گناہوں پر رویا کریں، بہت معافیہ مانگا کریں، بہت توبہ و استغفار کیا کریں، کیونکہ یہ عذاب بڑے ہی سخت ہے۔ اللہ ہم تیرے عذابوں کو نہیں صبر کر سکتے، یا اللہ ہم تیرے عذابوں پر نہیں صبر کر سکتے، یا اللہ تیرے عذاب بڑے سخت ہیں، ہم بہت کمزور ہیں۔ دعائیں کیا کریں میری بہنوں کہ اللہ ان عذابوں سے ہم کو، ہمارے اہل و عیال کو، ہمارے دوست احباب کو، سب کو بچا۔ کبھی کبھی انسان اپنے اہل و عیال کے لیے، اپنے بچوں کے لیے پریشان ہوتا ہے، ان کے لیے دعائیں ہی کر دیا کریں، ہو سکتا ہے کہ ہماری دعائیں ان کو دوزخ کی آگ سے بچا لیں۔ ان کے لیے کہا جا رہا ہے کہ یہ دوزخ سے نکلنا چاہیں گے بھی تو اس میں ہی انہیں لوٹا دیا جائے گا، اور انہیں کہا جائے گا چکھو اب جلانے والا عذاب کا مزہ۔ وہ لوگ جو ایمان لائے اور نیک عمل کیے، اللہ تعالیٰ یقیناً انہیں ایسے باغات میں داخل کرے گا جن میں نہریں بہہ رہی ہوں گی۔ سبحان اللہ، دیکھیے کہ ہمارے دل کانپ رہے ہیں، ڈر رہے ہیں، خوف زدہ ہو رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فوراً اطمینان والی آیت الحدہ میں بتا دی کہ دیکھیے نیک لوگ، نیک اعمال کرنے والے، اللہم انی اسألک حبک وحب من یحبک والعمل الذی یبلغنی حبک، کہ اللہ ایسے اعمال ہم سے کروا کہ جو ہم تیری محبت کے قریب پہنچ جائے۔ اللہ یہ جو باغات کا تو ذکر کر رہا ہے، ان باغات میں ہمیں داخل فرمانا۔ اللہ جس دوزخ کا تو ذکر کر رہا ہے، ہم کو، ہماری نسلوں کو، ہمارے اہل و عیال کو، ہمارے دوست احباب کو اس سے بچا لینا۔ دیکھیے کہ اگلی آیت ہمارے لیے کتنی تسلی بخش، کتنی اطمینان دینے والی ہے کہ اللہ تعالیٰ ایسے نیک اعمال کرنے والے لوگوں کے لیے ایسے باغات ہوں گے جن میں نہریں بہ رہی ہوں گی، اور انہیں سونے کے کنگنوں اور موتیوں سے آراستہ کیا جائے گا۔ سبحان اللہ، اللہم اجعلنا منہم۔ اللہ ہم سے ایسے عمل کروا لے۔ اللہ تھوڑی سی زندگی بچی، اللہ غفلت میں ہم کافی لمبا ٹائم گزار کے آئے ہیں، اللہ تو ہمیں معاف فرما دینا، غفلت والی زندگی ہماری جو تھی تو اس کو ہمیں معاف فرما دینا۔ اللہ ان جنتوں میں ہمیں داخل فرمانا، اللہ تو ہمیں ان جنتوں کا وارث بنا دے، اور وہاں ان کا لباس ریشم کا ہوگا۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہیں پاکیزہ کلمہ توحید کو قبول کرنے کی راہ دکھائی گئی تھی۔ اللہ ہمیں بھی ان نیک لوگوں میں شامل فرمانا، اور اللہ کی راہ کی ہدایت دی گئی تھی۔ بے شک جو لوگ کافر ہیں اور لوگوں کو اللہ کی راہ سے اور مسجد حرام کی زیارت سے روکتے ہیں، یہاں سے پڑھیے، ہنا پڑھیے۔ اور اللہ کے راستے سے اور بیت اللہ سے جسے ہم نے مقرر کیا ہے، سب لوگوں کے لیے اس میں رہنے والے اور پردیسی برابر ہیں حقوق میں، اور اس میں ظلم سے گمراہی کا ارادہ، جو اس میں ظلم سے گمراہی کا ارادہ کرے گا ہم اسے دردناک عذاب کا مزہ چکھائیں گے۔ اور یاد کرو جب ہم نے ابراہیم علیہ السلام کے لیے خانہ کعبہ کی جگہ ٹھیک کر دی، ہم نے حکم دیا کہ میرے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا اور میرا گھر پاک رکھنا طواف کرنے والوں کے لیے، اور قیام کرنے والوں اور رکوع کرنے والوں اور سجدہ کرنے والوں کے لیے۔ اور لوگوں میں حج کا اعلان کر دو کہ تیرے پاس پیدل اور دبلی اونٹنیوں پر بھی آئیں، وہ آتی ہیں ہر دور دراز راستے سے، تاکہ وہ اپنے فائدے کی جگہ موجود ہوں اور وہ اللہ کا نام لیں۔ مقررہ دنوں میں ذبح کرتے وقت ان مویشی چوپایوں پر جو ہم نے انہیں دیے ہیں، پس ان میں سے تم خود بھی کھاؤ اور بدحال محتاج کو بھی کھلاؤ۔ پھر چاہیے کہ اپنا میل کچیل دور کریں، پھر اپنی نظریں منتیں پوری کریں اور قدیم گھر بیت اللہ کا طواف کریں۔
اور یہ ہے حکم جو شاعر اللہ کی تعظیم کرے، پس وہ تعظیم اس کے رب کے نزدیک اس کے لیے بہتر ہے۔ اور جو تمہارے لیے مویشی حلال قرار دیے گئے ہیں ان کے سوا جو تم پڑھ کر دیے گئے سنا دیے گئے، پس تم بچو کنارہ کش رہو بتوں کی گندگی سے اور بچو جھوٹی بات سے، سب کو چھوڑ کر اللہ کے لیے ایک روح ہو کر کسی کو نہ شریک کرنے والے اس کے ساتھ۔ اور جو کوئی اللہ کا شریک کرے گا تو گویا آسمان سے گرا، پھر اسے مردار خوار پرندے اچک لے جاتے ہیں، یا پھینک دیتی ہے اس کو ہوا کسی دور دراز جگہ پر۔ یہ ہے حکم۔ اور جو شاعر اللہ کی تعظیم کرے گا تو بے شک یہ اللہ کی نشانیوں کی تعظیم دلوں کی پرہیزگاری سے ہے۔ تمہارے لیے ان مویشیوں میں ایک مدت مقررہ تک فائدہ حاصل کرنا جائز ہے، پھر ان کے پہنچنے کا مقام قدیم بیت اللہ تک ہے۔ پھر ہم نے ہر امت کے لیے قربانی مقرر کی تاکہ وہ اللہ کا نام لے ذبح کرتے وقت۔ ان مویشیوں چوپایوں پر جو ہم نے انہیں دیے، پس تمہارا معبود یکتا ہے، پس اس کے فرما بردار ہو جاؤ۔ اور اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عاجزی سے گردن جھکانے والوں کو خوشخبری دیں، وہ جن کی کیفیت یہ ہے کہ جب اللہ کا نام لیا جائے ان کے دل ڈر جاتے ہیں اور وہ صبر کرنے والے ہیں۔ پس جو انہیں پہنچے اور نماز قائم کرنے والے ہیں، اور ہم نے جو انہیں دیا ہے اس میں سے وہ خرچ کرتے ہیں۔ اور قربانی کے اونٹ ہم نے تمہارے لیے شاعر اللہ کی نشانیاں مقرر کیے، تمہارے لیے ان میں بھلائی ہے، بس اللہ کا نام لو ذبح کرتے وقت ان پر قطار باندھ کر، پھر جب ان کے پہلو زمین پر گر جائیں ذبح ہو جائیں تو ان میں سے خود بھی کھاؤ اور کھلاؤ، سوال نہ کرنے والوں کو اور سوال کرنے والوں کو۔ اسی طرح ہم نے تمہارے لیے مسخر کیا ہے تاکہ تم شکر کرو، احسان مانو۔ اللہ کو ہرگز نہیں پہنچتا ان کا گوشت اور ان کا خون، بلکہ اس کو پہنچتا ہے تقویٰ، تمہارے دلوں کی پرہیزگاری۔ اسی طرح ہم نے تمہارے لیے مسخر کیا تاکہ تم اللہ کی بڑائی سے یا اللہ کو بڑائی سے یاد کرو، اس پر جو تمہیں ہدایت دی، اور نیکی کرنے والوں کو خوشخبری دیں۔ بے شک اللہ دور کرتا ہے مومنوں سے دشمنوں کے ضرر، بے شک اللہ کسی بھی دغاباز ناشکرے کو پسند نہیں کرتا جن سے کافر لڑتے ہیں۔ ان لوگوں کو اذن جہاد دیا گیا کیونکہ ان پر ظلم کیا گیا ہے، بے شک اللہ ان کی مدد پر ضرور قدرت رکھتا ہے۔ جو لوگ نکالے گئے اپنے شہروں سے ناحق صرف اس بنا پر کہ وہ کہتے ہیں ہمارا رب اللہ ہے، اور اللہ دفع نہ کرتا لوگوں کو ایک دوسرے سے، تو صدمے اور راہبروں کے خلوت خانے اور نصارہ کے گرجے اور یہود کے عبادت خانے اور مسلمانوں کی مسجدیں ڈھا دی جاتی جن میں اللہ کا نام بکثرت لیا جاتا ہے، اور البتہ ضرور اس کی مدد کرے گا جو اس کی مدد کرتا ہے۔ بے شک اللہ توانا غالب ہے۔ اور وہ لوگ اگر ہم انہیں ملک میں دسترس اختیار دیں تو نماز قائم کریں اور زکوٰۃ دیں اور نیک کاموں کا حکم دیں اور برائی سے روکیں، اور تمام کاموں کا انجام اللہ ہی کے لیے ہے۔ اور اگر یہ تمہیں جھٹلائیں تو ان سے قبل جھٹلایا نوح علیہ السلام کی قوم نے، اور عاد اور سمود نے، اور ابراہیم علیہ السلام کی قوم نے، اور لوط علیہ السلام اور مدین والوں نے، اور موسیٰ علیہ السلام کو بھی جھٹلایا گیا، پس میں نے کافروں کو ڈھیل دی، پھر میں نے انہیں پکڑ لیا، تو کیسا ہوا میرے انکار کا انجام۔ کتنی ہی بستیاں ہیں جنہیں ہم نے ہلاک کیا کہ وہ ظالم تھی، تو یہ اب اپنی چھتوں پر گر پڑی ہیں، اور کتنے ہی کنویں بیکار پڑے ہیں، بہت سے کچکاری کے پختہ محل ویران پڑے ہیں۔ کیا وہ زمین میں چلتے پھرتے نہیں، جو ان کے دل ایسے ہو جاتے ہیں کہ ان سے سمجھنے لگتے، یا ان کے کان ایسے ہو جاتے ہیں کہ ان سے سننے لگتے؟ کیونکہ در حقیقت آنکھیں اندھی نہیں ہوا کرتی، بلکہ دل جو سینوں میں ہیں اندھے ہو جایا کرتے ہیں، اور وہ تم سے عذاب جلدی مانگتے ہیں، اور ہرگز اللہ اپنے وعدے کے خلاف نہ کرے گا۔ اور بے شک تمہارے رب کے ہاں ایک دن 1000 سال کے مانند ہے، اس سے جو تم گنتے ہو تمہارے حساب میں۔ اور کتنی ہی بستیاں ہیں میں نے ان کو ڈھیل دی اور وہ ظالم تھیں، پھر میں نے انہیں پکڑا، اور میری ہی طرف لوٹ کر آنا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما دیں، اے لوگو، اس کے سوا نہیں کہ میں تمہارے لیے آشکار ڈرانے والا ہوں، بس جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے اچھے عمل کیے ان کے لیے بخشش اور باعزت رزق ہے، اور جن لوگوں نے کوشش کی اپنے نظام میں ہماری آیات کے ہرانے میں، وہی دوزخ والے ہیں۔ اور ہم نے تمہیں پہلے نہیں بھیجا کوئی رسول اور نبی مگر جب اس نے آرزو کی تو شیطان نے اس کی آرزو میں وسوسہ ڈالا، پس شیطان جو ڈالتا ہے اللہ مٹا دیتا ہے، پھر اللہ اپنی آیات کو مضبوط کر دیتا ہے، اور اللہ جاننے والا حکمت والا ہے، تاکہ وسوسے کو جو شیطان نے ڈالا ان لوگوں کے لیے آزمائش بنا دے جن لوگوں کے دلوں میں مرض ہے، ان کے دل سخت ہیں، اور بے شک ظالم البتہ سخت ضد میں ہیں، تاکہ جان لیں اور وہ لوگ جنہیں علم دیا گیا ہے کہ یہ تمہارے رب کی طرف سے حق ہے تو اس پر ایمان لے آئیں، اور اس کے لیے جھک جائیں ان کے دل، اور بے شک اللہ ان لوگوں کو سیدھے راستے کی طرف ہدایت دینے والا ہے جو ایمان لائے اور وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ اس سے شک میں جن لوگوں نے کفر کیا، یہاں تک کہ ان پر اچانک قیامت آ جائے یا ان پر آ جائے منحوس دن کا عذاب، اس دن بادشاہی اللہ ہی کے لیے ہے، وہ ان کے درمیان فیصلہ کرے گا۔ بس جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے اچھے عمل کیا وہ نعمتوں کے باغات میں ہوں گے، اور جن
جن لوگوں نے کفر کیا اور ہماری آیات کو جھٹلایا انہی کے لیے ذلت کا عذاب ہے۔ اور جن لوگوں نے اللہ کے راستے میں ہجرت کی پھر مارے گئے، شہید ہوئے یا مر گئے، اللہ البتہ انہیں اچھا ضرور رزق دے گا، اور اللہ بے شک سب سے بہتر رزق دینے والا ہے۔ اور البتہ انہیں ضرور ایسے مقام میں داخل کرے گا جسے وہ پسند فرمائیں گے، اور اللہ بے شک علم والا حلم والا ہے۔ یہ تو ہوا، اور جس نے دشمن کو اس قدر ستایا جیسے اسے ستایا گیا تو پھر اس پر زیادتی کی گئی تو اللہ ضرور اس کی مدد کرے گا، بے شک اللہ البتہ معاف کرنے والا بخشنے والا ہے۔ یہ اس لیے ہے کہ اللہ رات کو دن میں داخل کرتا ہے اور دن کو داخل کرتا ہے رات میں، اور یہ کہ اللہ سننے والا دیکھنے والا ہے۔ یہ اس لیے ہے کہ اللہ ہی ہے حق، اور یہ کہ جسے وہ اس کے سوا پکارتے ہیں وہ باطل ہے، اور یہ کہ اللہ ہی بلند مرتبہ بڑا ہے۔ کیا تو نے نہیں دیکھا کہ اللہ نے آسمانوں سے پانی اتارا تو وہ زمین سرسبز ہو گئی؟ بے شک اللہ نہایت مہربان خبر رکھنے والا ہے۔ اسی کے لیے ہے جو کچھ آسمان میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے، بے شک وہی ہے بے نیاز تمام خوبیوں والا۔ کیا تو نے نہیں دیکھا کہ اللہ نے مسخر کیا ہے تمہارے لیے جو کچھ زمین میں ہے، اور کشتی اس کے حکم سے دریا میں چلتی ہے، اور آسمان کو روکے ہوئے ہے کہ وہ زمین پر نہ گر پڑے مگر اس کے حکم سے۔ بے شک اللہ لوگوں پر بڑا شفقت کرنے والا نہایت مہربان ہے۔ اور وہی ہے جس نے تمہیں زندہ کیا پھر تمہیں مارے گا پھر تمہیں زندہ کرے گا، بے شک انسان بڑا ناشکرا ہے۔ ہم نے ہر امت کے لیے ایک طریقے عبادت مقرر کیا ہے، وہ اسی پر اس کے مطابق بندگی کرتے ہیں۔ سو چاہیے کہ اس معاملے میں نہ جھگڑیں اور اپنے رب کی طرف بلاؤ، بے شک تم ہو سیدھی راہ پر۔ اور اگر وہ تم سے جھگڑیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیں اللہ خوب جانتا ہے جو تم کرتے ہو، اور روز قیامت تمہارے درمیان اس بات کا فیصلہ کرے گا جس میں تم اختلاف کرتے تھے۔ کیا تجھے معلوم نہیں کہ اللہ جانتا ہے جو آسمان میں ہے اور جو زمین میں ہے؟ بے شک یہ کتاب میں ہے، بے شک یہ اللہ پر آسان ہے۔ وہ اللہ کے سوا اس کی بندگی کرتے ہیں جس کی اس نے کوئی سند نہیں اتاری، اور اس کی جس کا خود انہیں کوئی علم نہیں، اور ظالموں کے لیے کوئی مددگار نہیں۔ اور جب ان پر ہماری واضح آیات پڑھی جاتی ہیں تو تم کافروں کے چہروں پر ناخوشی کے آثار پہچان لوگے۔ قریب ہے کہ وہ ان پر حملہ کر دیں گے اور ان پر ہماری آیتیں پڑھتے ہیں۔ فرما دیں کیا میں تمہیں بتلاؤں کہ اس سے بدتر ہے وہ دوزخ جس کا اللہ نے کافروں سے وعدہ کیا ہے، اور برا ہے وہ ٹھکانہ۔ اے لوگوں، ایک مثال کہاوت بیان کی جاتی ہے، ایک پس منٹ رکیے ہی نا جی۔ اب یہاں پر دیکھیے لوگوں، تم سے ایک مثال بیان کی جاتی ہے، ذرا اسے غور سے سنو۔ دیکھیے کہ مثالیں اللہ تعالیٰ کیسی ایک مثال، کیسے ایگزامپلس ہمیں بتا رہا ہے تاکہ ہم اس کو سمجھ بوجھ تو اختیار کریں نا۔ جن لوگوں کو تم اللہ کے سوا پکارتے ہو وہ اگر سارے بھی اکٹھا ہو جائیں تو ایک مکھی بھی نہیں پیدا کر سکتے۔ سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ کی خلقت دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے ساری دنیا کو پیدا کر دیا، اور ان کے سارے اگر بت ہیں یا جو شرک وہ جن کا کرتے ہیں، جن کی وہ عبادتیں کرتے ہیں، جن کے بارے میں وہ کہتے ہیں کہ یہ ہمارے خدا ہیں، تو اللہ تعالیٰ ان کو کیا کہہ رہا ہے؟ ایک مکھی بھی وہ نہیں پیدا کر سکتے۔ اور مکھی تو نہیں پیدا کر سکتے، لیکن اگر مکھی ان سے کوئی چیز چھین کر لے جائے تو اسے چھڑا بھی نہیں سکتے۔ اب یہ دیکھیے کہ جو بت ہے جن کی یہ پوجا کرتے ہیں، ان کے سامنے کھانے پڑے ہوئے ہیں، اگر کھانا اٹھا کر مکھی وہاں سے لے جائے تو کیا ہو کہ وہاں سے مکھی ان کا کھانا لے جائے تو وہ مکھی سے اپنا کھانا واپس بھی نہیں چھینتے۔ کہ کیسے ان کے بارے میں آ رہا ہے کہ یہ ایسے ہیں کہ یہ تو بالکل بیکار ہے، کہ ان کو کوئی ان کے بارے میں کچھ نہیں پتا چلتا کہ یہ کیسے یہ جو یہاں پر جن کی بات ہو رہی ہے کہ چاہنے والا بھی کمزور ہے اور جس سے مدد طلب کی جا رہی ہے وہ بھی کمزور ہے۔ یعنی کہ ایک مکھی وہ بھی کمزور ہے، اور کون جو اس کے سامنے بت ہے جن کا وہ کھانا اٹھا کر لے جا رہی ہے یہ بھی کمزور ہے۔ ان لوگوں نے اللہ کی قدر پہچانی ہی نہیں جیسا کہ پہچاننا چاہیے تھا۔ اب یہاں پر دیکھیے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی کتنی قدر پہچانتے ہیں، کتنا ہم خیال کرتے ہیں، کتنی ہم اس کی قدر کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ تو بڑا طاقتور اور ہر چیز پر غالب ہے۔ اللہ پیغام رسانی کے لیے فرشتوں میں سے بھی رسول چن لیتا ہے اور لوگوں میں سے بھی۔ بے شک دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ لوگوں میں سے بھی کچھ ایسے خاص بندے اپنے چن لیتا ہے جو لوگوں تک دین کی بات پہنچاتے ہیں۔ ایک تو رسول ہیں، ایک تو فرشتے ہیں، اور لوگوں میں سے بھی کچھ لوگ ایسے ہیں جو لوگوں تک دین کی باتیں پہنچا دیتے ہیں۔ آپ لوگ بھی دیکھیے کہ آپ اپنے رشتہ داروں سے بات چیت کرتے ہیں تو کہیں نہ کہیں دین کی بات پہنچانے والے بنے، ان لوگوں میں شامل ہو جائیں جو دین کی بات چھوٹی ہی کیوں نہ ہو، جو ہم نے سنی نیکی کی بات ہم فوراً آگے پہنچا دیں۔ بے شک اللہ سب کچھ سننے والا اور دیکھنے والا ہے، وہ اسے بھی جانتا ہے جو کچھ اس کے سامنے ہے اور اسے بھی جو ان سے اوجھل ہے، اور تمام معاملات اسی کی طرف لوٹائے جائیں گے۔ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ، اور اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، رکوع کرو اور سجدہ کرو، اپنے پروردگار کی عبادت کرو
اور نیک کام کرو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ یہ کیوں کرنے کے لیے کہا جا رہا ہے یہ ساری چیزیں؟ ہماری اپنی کامیابی اسی میں ہے۔ اگر ہم فلاح پائیں گے تو کس کے لیے؟ اپنے آپ کے لیے۔ یہ ساری چیزیں ایمان، دیکھیے کہ نیکی کی یہاں پر بات بتائی جا رہی ہے کہ رکوع کرنا ہے، سجدہ کرنا ہے، اپنے پروردگار کی عبادت کرنا ہے، نیک کام کرنا ہے۔ کیوں کرنا ہے یہ؟ اس میں اور کسی کا کوئی فائدہ نہیں ہے، بلکہ تم ہی کامیاب ہو جاؤ گے۔ اپنی ہی کامیابی کے راستے کے لیے ہمیں کیا کرنا ہے؟ عبادتیں کرنی ہے۔ کیسی عبادتیں کرنی ہے؟ خشوع اور خضوع کے ساتھ۔ اور اللہ کی راہ میں جہاد کرو جیسا کہ جہاد کرنے کا حق ہے۔ اب ہم جہاد کیسے کریں؟ کہ ہمیں تو جنگ میں نہیں جانا ہے کہیں۔ جہاد کیسے ہے؟ جہاد اپنے نفسوں کے ساتھ، گناہوں سے روکنا اپنے آپ کو، یہ بھی ایک جہاد ہے۔ محنتیں کرنا، کوششیں کرنا، یہ بھی ایک جہاد ہے۔ عورتوں کا کچن میں کام کرنا، یہ بھی ایک جہاد ہے۔ جہاد کی بہت ساری قسمیں ہم پیچھے پڑھ کے آئے ہیں، اور ہم نے ڈیٹیل اس کی ایک تفسیر میں بھی ہم نے اس کے بارے میں بہت ڈیٹیل ہم نے تفسیر کی تھی کہ جہاد میں کون کون سی چیزیں آتی ہیں۔ اب ہمارے لیے اتنے مشکل کام نہیں ہے کہ ہمیں جنگوں میں جانا ہے، اپنے زخم لگانا ہے، تلواریں اور نیزوں کے درمیان ہمیں لڑنا ہے، اپنے جان گنوانا ہے۔ نہیں، بلکہ ہمارے لیے چھوٹے چھوٹے کاموں میں بھی جہاد کا ثواب لکھ دیا گیا۔ اور یہ بھی ایک حدیث میں آتا ہے کہ جب انسان دین کے کاموں کے لیے جاتا ہے اور جب تک وہ واپس نہیں آتا، وہ جب تک اس کا نام جہاد میں لکھا جا رہا ہے۔ یعنی کہ آپ جب تک یہاں بیٹھے ہیں، دین کی محفل میں بیٹھے ہیں، آپ کا نام کہاں لکھا جا رہا ہے؟ جہاد میں لکھا جا رہا ہے۔ کتنا آسان ہے دیکھیے، ہم تو بیٹھے آرام سے اپنے اپنے صوفوں پہ بیٹھے ہیں، اپنے اپنے گھروں میں بیٹھے ہیں، اپنے بیڈ پہ بیٹھے ہیں، نرم گرم بستروں میں بیٹھے ہیں۔ اگر گرمی ہوتے فین کھول لیے، سردی ہے تو ہیٹر کھول لیا۔ اتنے آراموں میں بھی ہمیں جہاد کا اجر مل رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ دیکھیے کہ کتنا مہربان ہے اپنے بندوں پر، اور ہماری عبادتیں دیکھیے اللہ تعالیٰ کے لیے کتنے ہم کم شکر گزار ہیں، کتنے ہم قلیلا ما تشکرون، بہت تھوڑے ہیں جو شکر ادا کرتے ہیں۔ تو ہم بھی دیکھیے کہ کہاں شکر ادا کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اتنی نعمتوں والی زندگی دے رہا ہے، چھوٹی چھوٹی نیکیوں کے اتنے بڑے بڑے اجر دے رہا ہے، لیکن ہم دیکھیے کہ چھوٹی نیکی کرنے کے لیے بھی کتنی مشکل سے قدم اٹھاتے ہیں۔ کیا ہم دوڑ کے آتے ہیں نیکی کے کاموں کی طرف؟ کیا ہم دوڑ کے آتے ہیں؟ تو دوڑا کریں، نیکی کی طرف دوڑا کریں، پہلی لنک میں شامل ہونے کی کوشش کیا کریں۔ بہت لوگوں کو پرابلم ہو رہی ہے دوسری لنک میں، پھر ایک لنک ختم ہو رہی ہے، دوسری لنک دوسروں کو آ نہیں رہا ہے، ان تک پہنچ نہیں رہی ہے لنک، پھر تیسری لنک میں لوگ کم ہو جا رہے ہیں، پھر ان کو لنک نہیں پہنچ رہی ہے۔ تو دوڑا کرے نا، دین کے لیے دوڑا کرے کہ اپنے آپ کو فرسٹ لنک میں شامل کرے، تاکہ میں اللہ کی فرسٹ لسٹ میں آ جاؤں، اللہ تعالیٰ کی گڈ لسٹ میں آ جاؤں۔ تو یہاں پر جہاد کرنے کا جیسا حق ہے، اس نے تمہیں اپنے دین کے کام کے لیے چن لیا ہے، اور دین پر تم پر کوئی تنگی نہیں رکھی۔ دیکھیے تنگی کوئی نہیں ہے، صرف فرض نمازیں پڑھ لو تو بھی آپ کو اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا۔ یہ نہیں ہے کہ آپ نے نمازیں پڑھنی ہے تو ایسے ہی جا کر پڑھنی ہے، یا سنتیں بھی پڑھنی ہے، یا بیمار بھی ہے تو پڑھنا ہے، یا روزے بھی رکھنا ہے، سفر میں بھی ہے تو۔ کتنی فلیکسیبلٹی دیے، اگر لیٹ کے، اگر کھڑے رہ کے نہیں پڑھ سکتے بیٹھ کے پڑھ لو، بیٹھ کے نہیں پڑھ سکتے لیٹ کے پڑھ لو، لیٹ کے بھی نہیں پڑھ سکتے اشارہ سے پڑھ لو، نہا نہیں سکتے تو تیمم کر لو، تیمم بھی نہیں کر سکتے تو بنا تیمم کے پڑھ لو۔ ہر چیز میں اللہ تعالیٰ نے فلیکسیبلٹی رکھی ہے، اور دین کو تم پر آسان کر دیا، تنگ نہیں کیا۔ اگر دیکھیے کہ تکلیف میں، بیماری میں، اگر اللہ تعالیٰ ہر نماز کے لیے ہمیں نہانے کے لیے کہہ دیتا، کتنا مشکل ہوتا، کیسے ہم کر پاتے؟ اور اللہ تعالیٰ نے تمہیں اپنے دین کے لیے چن لیا ہے۔ کتنی بڑی بات ہے کہ تم یہاں بیٹھے ہو، جو یہاں آئے ہیں، اللہ تعالیٰ نے آپ سب کو اپنے دین کے لیے چن لیا ہے، اپنا دین آپ تک پہنچانے کے لیے چن لیا ہے۔ کتنی بڑی آنر کی بات ہے نا کہ کسی کو اللہ تعالیٰ چن لے، اللہ تعالیٰ چن لے، یہ بہت آنر کی بات ہے۔ یہ تمہارے باپ ابراہیم کا دین ہے، اللہ نے اس سے پہلے بھی تمہارا نام مسلم رکھا تھا۔ یہ بہت آنر کی بات ہے۔ ہزاروں لاکھوں الگ قسم کے مذاہب ہیں، اور ان مذاہب میں ہمارا دین اسلام ہے۔ کتنی بڑی بات ہے، ہم مسلمان ہیں، یہ ہمارے لیے ایک اپنے آپ میں ایک آنر کی بات ہے، ایک بہت بڑی خوش قسمتی کی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کوئی اور مذہب میں نہیں پیدا کر دیا۔ یہ بہت بڑی بات ہے۔ جو لوگ ریورٹ ہوتے ہیں، آپ ان سے کبھی ان کی سٹوری سنیے کہ کتنے اسٹرگل کے بعد وہ اس طرف آتے ہیں۔ اور ہمارے لیے دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارا نام مسلم رکھا، بس قرآن میں بھی مسلم ہی رکھا، تاکہ رسول تم پر گواہ ہوں اور تم لوگوں پر گواہ ہو۔ لہٰذا نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو، اللہ کے دین کو مضبوطی سے تھامے رکھو، وہی تمہارا کارساز ہے۔ وہ کیسا اچھا کارساز ہے اور کیسا اچھا مددگار ہے۔ سبحان اللہ، فنعم المولا ونعم النصیر۔
الحمدللہ یہاں پر ہمارا 17واں پارہ ختم ہوا. وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.